باہر اس کے ڈاکو خاموشی سے کھڑے اپنے سردار کی چیخیں سن رہے تھے، خوفزدہ اور بے بس۔ وہ اندر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا سردار دلدار، تم نے میرے بازو کو توڑا لیکن میں تمہاری ایک ایک ہڈی توڑ کر رکھ دوں گا۔ راگا کی آواز غار کی گہرائیوں سے گونج رہی تھی۔ اس کی وجہ سے، اس لڑکی کی وجہ سے۔ کیا ہے اس میں، کیا ہے اس لڑکی میں جو تم نے میرے بازو کو چیر دیا؟ تم اس کی خاطر مجھے اپنے سگے تایا کو مار رہے تھے۔ میں تمہیں بتاؤں گا سردار، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا اور اس لڑکی کو میں اپنے بستر کی رکھیل بناؤں گا۔ اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے میں تمہاری عزت پامال کروں گا۔ درد کی شدت سے اس کی آواز پھر ٹوٹ گئی۔ پھر وہ درد سے ہنسنے لگا۔ یہ ہنسی نہیں تھی، یہ انتقام کا ایک وحشیانہ وعدہ تھا۔ میں تمہاری جان نکال دوں گا، تمہیں میں دنیا سے ختم کر دوں گا، ڈکیت قبیلے کو تمہارے سامنے میں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ تم نے مجھے اپاہج کیا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ راگا ڈاکو کے بازو کو توڑنے کی کیا قیمت ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گا مجھے تکلیف پہنچانے کا کیا انجام ہوگا۔ اس کا پورا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی آگ سردار کے لیے نفرت سے بھری ہوئی تھی۔ وہ دیواروں کو گھورتے ہوئے سردار کو مخاطب کر رہا تھا، جیسے وہ اس کے سامنے ہی کھڑا ہو۔ اس کی ہر چیخ انتقام کی ایک نئی قسم تھی۔ ڈاکٹر بیلا کہاں ہے؟ ہسپتال میں داخل ہوتے ہی گرجدار آواز میں پوچھا گیا۔ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی نے آپریشن تھیٹر کی طرف اشارہ کیا۔ جب وہ رکے نہیں تھے، تیزی سے اس کی طرف چلے گئے۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ زور سے کھلا اور دو مسلح ڈاکو اندر گھس گئے۔ ان کے چہروں پر نقاب تھے، جبکہ آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا، صرف ایک ہی حکم کی پابندی کا جذبہ تھا۔ آپریشن کر رہی ڈاکٹر کو اسسٹ کر رہی ڈاکٹر بیلا نے انہیں دیکھا اور حیرت سے ان کے چہرے کو تکنے لگی۔ ڈاکٹر بیلا، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، سردار نے آپ کو بلایا، ان میں سے ایک نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ہے؟ میں آپ لوگوں کے ساتھ کیوں چلوں؟ میں ابھی ایک مریض کا آپریشن کر رہی ہوں، بیلا نے پریشانی سے جواب دیا۔ ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ ہمارے ایک ڈاکو سردار بالا غائب ہیں اور ہمیں آپ پر شک ہے، دوسرے ڈاکو نے اس کے جواب کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ یہاں پر ہمارے مریض ہیں، آپ لوگ یوں آپریشن تھیٹر میں نہیں آ سکتے۔ دوسرے ڈاکٹروں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ آگے بڑھتے رہے۔ ہم صرف سردار کے حکم پر چلتے ہیں اور کسی اور کا حکم نہیں مانتے، ایک ڈاکو نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ آپ سردار کے حکم کے خلاف جانے کی طاقت نہیں رکھتی، آپ کو ابھی اور اسی وقت ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ بیلا کا چہرہ اب سفید پڑ چکا تھا۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا، ڈاکو نے بیلا کے قریب آتے ہوئے کہا۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، میری وجہ سے آپریشن میں ڈسٹربنس پیدا ہو رہی ہے، آپ لوگ پلیز کنٹینیو کریں۔ اس نے اپنے پیچھے کھڑے ڈاکٹر سے کہا تھا۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی اور آپ کے ہر سوال کا جواب میرا بھائی دے گا۔ میں اپنے بھائی کو فون کرنا چاہتی ہوں۔ بیلا نے خوفزدہ ہو کر کہتے جلدی سے اپنا فون ڈھونڈتے باہر کی طرف قدم اٹھائے تھے، جبکہ وہ بھی اس کے پیچھے ہی آئے تھے، کیونکہ یہاں اندر آپریشن چل رہا تھا اور مریض کو جانی خطرہ تھا۔ فون اب آپ قبیلے میں کیجیے گا۔ وہ جیسے ہی لاکر روم میں داخل ہوتے ہوئے اپنے فون تک رسائی حاصل کر پائی تھی، ڈاکو نے اس کے ہاتھ سے فون چھین لیا تھا۔ مجھے نہیں جانا، بیلا نے پھر احتجاج کیا۔ ہمیں آپ کو عزت سے لانے کے لیے کہا گیا، ہمیں مجبور نہ کریں ہم آپ کو ہاتھ لگائیں، آپ ہمارے لیے انتہائی احترام کے قابل ہیں۔ ایک ڈاکو نے کہا۔ ہمیں شک ہے کہ آپ کی سازش میں ڈاکو بالا غائب ہے اور آپ کو ہر حال میں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ ڈاکوؤں کے اس رویے نے بیلا کو ڈرا دیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو فون کرنے کی کوشش کرنی تھی، لیکن وہ فون چھین چکے تھے۔ مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے دوبارہ کہا تھا۔ وہ کیوں ان کی بات مانتی اس طرح سے اور اسے اپنے ساتھ ڈکیت قبیلے کیسے لے کر جا سکتے تھے؟ وہ اسے دن دہاڑے اغوا کرنے کی بات کر رہے تھے۔ اس نے تھوڑی بہت احتجاج کرنے کی کوشش کی تو اب ایک ڈاکو نے بندوق اس کے سر پر رکھ دی اور وہ ڈر گئی۔ اس کے بھائی نے کہا تھا، وہ لوگ سچ میں اتنے خطرناک ہیں، کسی بھی لمحے جان سے مار سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ ہمیں اب مجبور کر رہی ہیں کہ ہم آپ کو زبردستی یہاں سے لے کر جائیں۔ ہمیں آپ کو عزت سے لانے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن معاف کیجیے، آپ عزت کے قابل نہیں ہیں، ایک ڈاکو نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ ایک لمحے کے لیے بے بس سی ہو گئی تھی۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن شاید اب اسے جانا تھا۔ ریان پرسکون سا اسی روم میں بیٹھا ہوا سامنے ٹی وی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے CCTV کیمرہ لگایا ہوا تھا۔ اس کی نظر مسلسل بالا پر تھی۔ بالا کو ہوش آیا، لیکن وہ دوبارہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ شاید اس کیپسول کی وجہ سے جو بیلا نے اسے دے رکھا تھا وہ کافی زیادہ اثر انداز تھا، اس کی وجہ سے وہ اب تک ہوش و حواس سے بیگانہ تھا۔ شاید وہ بہت زیادہ پاورفل تھا۔ بیلا نے بتایا یہ والا کیپسول کسی بڑے آپریشن کے درمیان پیشنٹ کو دیا جاتا ہے تاکہ آپریشن کے درمیان انہیں ہوش نہ آئے۔ یہ زیادہ تر ایسے پیشنٹس کے لیے ہوتا ہے جو انجیکشن کو پریفر نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے بالا نہ تو اب تک پوری طرح سے ہوش میں آیا تھا اور نہ ہی یقیناً کچھ سمجھ پایا تھا۔ وہ اس پر نظر رکھے ہوا تھا۔ بالا کو ہوش آئے تو اس کا ارادہ اس کے پاس جانے کا تھا۔ وہ اس وقت سکون سے بیٹھا ہوا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو قبیلے کی معلومات اسے بالا سے مل ہی سکتی تھی۔ ریان اکرم اس وقت وہاں کا انچارج تھا، یعنی کہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں تھی۔ اس نے اپنی پولیس فورس میں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی تھی کہ اس کے پاس کوئی ڈاکو موجود تھا۔ پہلے بھی اس نے کچھ نہیں کیا تھا اور اس پر اتنا بڑا الزام لگ گیا تھا کہ ڈکیت قبیلے کے خلاف سازش اس نے کی ہے، اس لیے اب اس نے یہ بات باہر ہی نہیں نکلنے دی کہ وہ ڈاکو بالا کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے یا اس کو اس نے چھپا کر رکھا ہوا ہے، تو اس کے لیے ہرگز کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اگر بالا یہاں تھا تو یقیناً قبیلے میں کچھ بھی غلط نہیں ہونے والا تھا، یعنی کہ نہ تو کسی کے مرنے کے امکانات تھے اور نہ ہی کسی طرح کی ڈکیتی ہونے کے۔ 9 لوگ جو بے قصور مارے گئے تھے وہ سردار کی قیادت کے بعد مارے گئے تھے، یعنی کہ بالا نے قیادت سنبھالتے ہی بغاوت کی راہ لی تھی، اور اگر بالا اس طرح کا سردار تھا تو وہ ایک اچھا سردار ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔
اسے سردار کے بارے میں بھی جاننا تھا کہ آخر سردار کہاں ہے، کیسا ہے، زندہ بھی ہے یا مر چکا ہے۔ اسے ساری معلومات نکالنی تھی اور یہ ساری معلومات اسے صرف اور صرف بالا کے ہوش میں آنے کے بعد ہی مل سکتی تھی۔ اسی لیے وہ بالا کے مکمل ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن بیلا کے دیے ہوئے کیپسول کی وجہ سے اسے مکمل ہوش آ ہی نہیں رہا تھا۔ ویسے تو اس نے احتیاطی تدبیر ساری کر رکھی ہے، لیکن پھر بھی وہ کسی طرح کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ بالا نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا سر بہت زیادہ بھاری ہو رہا تھا، بہت کوشش کے باوجود بھی وہ آنکھیں کھول نہیں پا رہا تھا۔ اگر اب تک وہ کچھ سمجھا تھا صرف اتنا کہ بیلا نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ جو اسے میڈیسن دی تھی وہ پین کلر نہیں بلکہ بے ہوشی کی تھی، جس کے بعد اسے یہاں لایا گیا تھا۔ یقیناً یہ سب کچھ اس کے بھائی کا کیا کرایا تھا، یعنی کہ دونوں بہن بھائیوں نے مل کر اسے پاگل بنانے کی کوشش کی تھی اور وہ محبت کے مارے پاگل بن چکا تھا۔ اسے افسوس ہوا تھا بیلا کی حرکت پر۔ وہ جانتا تھا بیلا اکرم کی بہن ہے، وہ اس سے زیادہ اچھے کی امید نہیں کر سکتا، لیکن وہ اس کے ساتھ اتنا برا کر سکتی ہے اسے یہ اندازہ نہیں تھا۔ بیلا نے جو کچھ کیا تھا اس کی سزا تو اسے ملنی تھی، لیکن فی الحال وہ پوری طرح سے ہوش میں آنا چاہ رہا تھا۔ اگر اس پر ٹھنڈا پانی پھینکا جائے تو شاید ممکن تھا کہ وہ ہوش میں آ جائے، لیکن فی الحال وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے آنکھیں کھولنا ممکن نہیں ہو پا رہا تھا جبکہ دماغ میں قبیلہ گھوم رہا تھا۔ اگر قبیلے میں کچھ غلط ہو گیا تو، اگر سردار پر کس طرح کا حملہ ہو گیا تو، اور اگر ڈاکو کس طرح کا انسان تھا وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں تھا۔ اسے ڈر تھا اس کی غیر موجودگی میں وہ قبیلے پر حملہ نہ کر دے، کیونکہ اسے پتہ تھا اس کا مقصد صرف قبیلے پر واپس حکومت کرنا ہے۔ راگھا کے پلان کے مطابق وہ صرف اتنا ہی سمجھ سکا تھا کہ راگھا انہیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا مقصد سردار کے نام کو برباد کرنا تھا۔ سردار نے پچھلے 8 سالوں میں جس طرح اس علاقے میں اپنا دبدبہ، اپنا رعب اور غریب لوگوں کے دل میں محبت پیدا کی تھی، وہ اسے ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ ان کے قبیلے کو واپس اسی حالت میں لے کر جانا چاہتا تھا جس حالت میں وہ 8 سال پہلے تھا۔ وہ ان کے قبیلے کو 8 سال پہلے والا قبیلہ بنا دینا چاہتا تھا، جس کا حکم راگھا تھا اور سب کچھ اس کے اختیار میں تھا۔ وہ بھی سب بھی راگھا کے غلام تھے، اس کے کہنے پر سانس لیتے تھے، اس کے کہنے پر چلتے تھے۔ لیکن پھر سردار نے بغاوت کی تھی، جس طرح 30 سال پہلے راگھا سے قیادت چھین کر سردار کے بابا نے سرداری سنبھالی تھی، بالکل اس طرح 8 سال پہلے بھی راگھا کے ساتھ وہی ہوا۔ اور اتنا ہی نہیں، ان لوگوں نے راگھا کو جیل پہنچا دیا تھا، اس کے سارے جرم اس طرح ثابت کر کے اسے گنہگار ثابت کر دیا تھا اور پھر پولیس کے حوالے بھی کیا تھا۔ اسے عمر قید ہوئی تھی، یعنی کہ اسے موت بھی جیل کے اندر ہی آنی تھی، لیکن وہ جیل سے بھاگ نکلا تھا۔ اسے جیل سے نکلے ہوئے 1 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ اس نے ساری معلومات نکال لی تھی، لیکن دکھ صرف اس بات کا تھا کہ وہ آدمی اپنے مقصد کے لیے عام لوگوں کی جان لے رہا تھا جو بے قصور تھے، اور سردار کو یہ بات گوارا نہ تھی۔ اور جب تک سردار ہوش میں نہیں آتا تھا ہر چیز اس نے ہینڈل کرنی تھی، ہر چیز کو اس نے سنبھالنا تھا، اور وہ کسی طرح کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے اپنے سر کو اوپر کی طرف اٹھاتے ہوئے سر کو جھٹکا دیا تھا تاکہ کچھ تو سمجھ میں آئے وہ اپنے ہوش و حواس میں واپس آئے، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ اسے اپنے سر میں شدید قسم کا درد محسوس ہوا تھا۔ اس نے سر لکڑی کی کرسی کے ساتھ لگا لیا تھا۔ ڈاکٹر بیلا اکرم، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی اور اس کی سزا میں تمہیں ضرور دوں گا، تمہاری یہ غلطی معاف نہیں کی جائے گی۔ سردار یہ لو، تم نے جس کو بلایا تھا اسے ہم لے کر آ گئے ہیں، اور یہ تمہاری دوائیاں جو ڈاکٹر نے لانے کے لیے بولی تھی کہ تم استعمال کرو گے۔ وہ ڈاکو جو بیلا کو لینے گیا تھا واپس آتے ہوئے ایک دوائیوں والا بیگ سردار کی طرف بڑھانے لگا تھا، جس میں کافی ساری میڈیسنز تھی۔ وہ جانے سے پہلے ڈاکٹر سے لکھوا کر لے کر گیا تھا کہ سردار کو کوما سے واپس ہوش میں آنے کے بعد کیا استعمال کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ سردار نے میڈیسن پکڑ کر پیچھے کھڑے جمرو کی طرف پھینکی تھی۔ جاؤ یہ اسے دے کر آؤ، اس نے بس اتنا کہا اور پیچھے کھڑی ڈاکٹر بیلا کی طرف دیکھا جو کچھ حد تک سہمی ہوئی قبیلے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یہاں پہلی دفعہ آئی تھی اور جس حیرت سے وہ قبیلے کو دیکھ رہی تھی، سردار نے اسے وقت دے دیا تھا قبیلے کو سمجھنے اور جاننے کا۔ اگر یہیں پر اس نے زندگی گزارنی تھی تو بہتر تھا کہ وہ ہر چیز کو بہت غور سے دیکھ لیتی۔ سردار یہ کس کو دے کر آنا ہے؟ جمرو پریشان سا میڈیسن دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو سردار نے اسے گھور کر دیکھا جیسے اس نے کوئی انوکھی بات کہہ دی ہو۔ میں یہاں پر اپنا خیال رکھنے کے لیے کس کو لے کر آیا ہوں؟ یہاں کس کا فرض ہے جو میرے کھانے پینے اور اپنے بڑھنے ہر چیز کا حساب رکھنے کا حق رکھتی ہے؟ اس کے اس سوال پر جمرو کا دھیان سیدھا اوپر دوام کی طرف گیا جو اب بھی باہر کھڑی ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش میں تھی کہ نیچے کیا ہو رہا ہے۔ دوام کا تم کہہ رہے ہو کہ یہ دوائیاں میں دوام کے حوالے کر کے ہوں؟ جمرو جیسے بات سمجھ کر پوچھنے لگا تھا۔ کوما میں تھا یا تم تھے جو کوما سے واپس آنے کے بعد یادداشت بھول گئے ہو؟ اب کی دفعہ سردار کا لہجہ سخت اور غصے والا تھا۔ سوری سردار، میں دے کر آتا ہوں، بس 2 منٹ، وہ کہتے ہوئے فوراً اوپر کی طرف بھاگ گیا، جبکہ سردار اب پیچھے کھڑی بیلا کی طرف متوجہ ہو گیا جو کب سے ہر طرف نظریں گھمائے جا رہی تھی۔ اسے بالا کے اوپر والے کمرے میں لے کر جاؤ اور اس کا خاص خیال رکھو، کسی طرح کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔
جب تک بالا واپس نہیں آ جاتا تب تک اسے پوری عزت دو. بالا کے آنے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اس کا کیا کرنا ہے. سردار نے بیلا کو دیکھتے ہوئے کہا. خود تو اسے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. ابھی تک وہ اسپتال والا واقعہ بھولا نہیں تھا جس میں اس نے اس کی سجن سائن کے بارے میں بہت غلط بات کی تھی. اس لیے اس نے نہ تو اسے مخاطب کیا تھا اور نہ ہی نظر بھر کر اسے دیکھا تھا. آئیے اب ہمارے ساتھ آئیے، آپ کو اوپر والے کمرے میں پہنچا دیتے ہیں. میرو اسے دیکھتے ہوئے بولا. میں ڈاکو بالا کے کمرے میں کیوں جاؤں؟ میرا اسے کیا تعلق ہے؟ مجھے اوپر کہیں نہیں جانا، مجھے یہاں سے جانا ہے. آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ صاف صاف بتائیں. وہ غصے سے بولی تھی. اتنے سارے ڈاکو دیکھ کر اسے خوف تو محسوس ہو رہا تھا لیکن اس کا یہاں مزید رکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اپنے بھائی کے ساتھ مل کر جو بالا کے خلاف سازش کی ہے نا، تمہیں اسی کا پردہ فاش کرنے کے لیے یہاں پر لے کر آئے ہیں. ہم تمہارے بھائی کو فون کر رہے ہیں. کچھ رافت سے ہمارے ڈاکو کو ہمارے حوالے کرے گا اور تمہیں یہاں سے لے کر جائے گا. اسپتال کے CCTV کیمرے سے ہر چیز صاف ہو چکی ہے. اس اسپتال کی ڈاکٹر ضرور تم ہو لیکن وہاں حکومت ہماری چلتی ہے، اس لیے نہ کوئی بحث کرنا اور نہ ہی آواز تیز کرنا. یہاں کے پہاڑوں پر بھی سردار دلدار کی آواز گونجتی ہے. یہاں کے پہاڑوں کو بھی کسی دوسرے کی اونچی آواز سننے کی عادت نہیں ہے. لے کر جاؤ اسے یہاں سے. سردار نے سختی سے کہا تو میرو نے اب اس کے ساتھ چلنے کے لیے کہتے ہوئے اس کے ماتھے پر بندوق رکھ دی تھی. کوئی اور طریقہ نہیں تھا. وہ اسے چھونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ بالا کی امانت تھی. ان سب کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں. کوئی بھی اسے نظر اٹھا کر نہیں دیکھ رہا تھا جبکہ وہ بے بس تھی. اس لیے خاموشی سے میرو کے پیچھے چلتے ہوئے اوپر کی طرف جانے لگی جہاں پر ڈاکو بالا کا اوپر کمرہ تھا. نیچے والے کمرے میں جہاں وہ سب کے ساتھ رہتا تھا اسے وہاں ہرگز نہیں چھوڑا جا رہا تھا کیونکہ وہ وہاں کے لیے نہیں تھی بلکہ وہ بالا کی امانت تھی. یعنی اس کا گھر اوپر پہاڑوں میں ہی بننا تھا جہاں باقی ڈاکوؤں کا تھا. سب بھی جانتے تھے کہ وہ کمرہ جہاں بالا نیچے رہتا ہے وہ اس کا عارضی ٹھکانہ ہے. جب اس کی بیوی آ جائے گی تب وہ بھی اوپر پہاڑوں میں ہی جا کر رہے گا جہاں سردار رہتا ہے. ریان اکرم کے موبائل فون پر اچانک رنگ ہوئی تھی جبکہ وہ ہوش میں آتے بالا کو دیکھ رہا تھا جو اپنے سر کو بری طرح سے جھٹکے دے رہا تھا. یقیناً وہ ہوش میں آنے کی کوشش میں تھا لیکن بھاری ہوتے چکراتے سر کے ساتھ وہ اپنی صورتحال کو قابو نہیں کر پا رہا تھا. جبکہ اسکرین پر چمکتے سردار کے نمبر کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ کانپ سا گیا تھا. سردار تو غائب تھا، منظر سے دور تھا یا شاید مر چکا تھا تو وہ اسے فون کیسے کر رہا تھا؟ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر فون اٹھا لیا. ہیلو، السلام علیکم. کون بات کر رہا ہے؟ اس نے خود کو پرسکون کرتے ہوئے سلام پیش کیا. وعلیکم السلام. سردار دلدار یلغار بات کر رہا ہوں. آواز گونجی جبکہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہ رہا تھا. انسپکٹر کیسے ہو تم؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوگے. ویسے تمہارے پاس وقت بہت ہوگا نا؟ ویسے بھی کرتے کیا ہو تم؟ غیرت نام کی کوئی چیز تو تمہارے اندر ہے نہیں. بہن کے بل بوتے پر اچھل رہے ہو اور کچھ نہیں. مجھے ہرانے کے لیے تو اپنی بہن کا استعمال شروع کر دیا تم نے. ویسے اتنے بے غیرت لگتے تو نہیں تھے. خیر میں مزید بحث میں نہیں پڑنا چاہتا. تمہاری بہن اس وقت میرے پاس ہے قبیلے میں اور وہ یہاں کیوں ہے اس کی وجہ تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو. اپنی بہن کے ساتھ مل کر تم نے بالا کے خلاف سازش کی. اب دیکھو نا، جو گھٹیا حرکت تم نے کی ہے نا اس کی تھوڑی سی سزا تو بنتی ہی تھی. تمہاری بہن اس وقت میرے پاس ہے. ہاں وہی بہن جس کی آنچل میں بند کر تم نے یہ بے غیرتوں والی حرکت کی ہے. ویسے پولیس والے کمینے ہوتے ہیں لیکن میں نہیں جانتا تھا تم بھی ایسے ہی ہو. مطلب بہن کا استعمال کیا تم نے ایک ڈاکو کو پکڑنے کے لیے. شرم نہیں آئی؟ بلکہ شرم سے ڈوب کر مرنے کا دل نہیں کیا تمہارا؟ غیرت کہاں مر گئی تمہاری کہ تم نے اپنی بہن کو ان سب چیزوں میں شامل کر لیا؟ خیر اب تم نے اپنی بہن کا استعمال کیا ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑا سا ہم بھی تمہاری بہن کا استعمال کر لیں. اپنی بہن کی جان اگر پیاری ہے تو ذرا بالا کو لے کر آ جاؤ. سودا کرنا ہے تمہارے ساتھ. ایک ہاتھ سے اپنی بہن کا ہاتھ تھام کر اسے لے جاؤ اور دوسرے ہاتھ سے بالا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھما جاؤ. ویسے سردار دلدار کبھی کسی چیز میں عورت کا استعمال نہیں کرتا لیکن میں نے سوچا اگر تمہارے جیسے بھائی کی غیرت مر گئی ہے تو تھوڑا سا استعمال کر ہی لیتے ہیں. ذرا جلدی کرنا، وقت نہیں ہے ہمارے پاس.
بالکل بے فکر رہو، تمہاری بہن کی عزت میری عزت ہے۔ سردار دلدار کبھی کسی کی عزت پر غلط نظر نہیں ڈالتا اور کسی کی عزت پر غلط نظر ڈالنے والے کی آنکھیں نوچ لیتا ہے۔ بس جان کی دھمکی دے رہا ہوں کہ کہیں میرے ہاتھوں مار نہ جائے تمہاری بہن، کیونکہ میرے کاغذوں میں بہت گنہگار ہوتی جا رہی ہے یہ لڑکی۔ خیر جلدی کرو، ملتے ہیں قبیلے میں، وہ کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ لیکن دوسری طرف ریحان اکرم کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ڈاکو سردار صرف منظر سے غائب ہے، دنیا سے غائب ہرگز نہیں ہوا ہے۔ وہ تو اس وہم میں بیٹھا تھا کہ سردار کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ منظر سے غائب ہے، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹا ہی ہو گیا تھا۔ وہ اب تک اپنے کانوں پر یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ ساری باتیں دلدار کی طرف سے ہی اس کے کانوں میں پڑی تھیں۔ اب کیا کرنا تھا وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا، جبکہ بیلا کی پریشانی نے اسے فوراً ہی اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بیلا پر کسی طرح کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ بیلا نے اسپتال میں نہ جانے کیسے بالا کو بے ہوش کیا تھا، اس لیے اس نے اسی طرح کا کوئی سوال نہیں کیا تھا، کیونکہ وہاں پر ڈاکوؤں کا آنا جانا بہت عام سی بات تھی۔ ہر دوسرے تیسرے دن وہاں پر ڈاکو آتے جاتے تھے اور اس اسپتال کے لوگ ڈاکوؤں کو کافی زیادہ اہمیت بھی دیتے تھے۔ بے شک وجہ تو وہ نہیں جانتا تھا، لیکن رپورٹس میں یہ بات اکثر اس کے کانوں تک پہنچی تھی کہ اس اسپتال کے لوگ ڈاکوؤں کو بہت زیادہ مانتے ہیں۔ اس لیے اس کے لیے یہ بات ہرگز پریشان کن نہیں تھی کہ ڈاکو بالا وہاں گیا اور بیلا نے اسے کوئی پین کلر دے کر بے ہوش کر دیا، لیکن اسے کوئی چوٹ لگی ہوگی۔ لیکن اسے یہ سب کچھ بیلا کے ذریعے نہیں کروانا چاہیے تھا۔ یقیناً بات اگر بیلا پر آ گئی تو وہ بری طرح سے ان سب چیزوں کا شکار ہو سکتی تھی۔ اسے اپنی بہن کا کوئی رسک نہیں لینا تھا۔ جمرو صرف باہر سے سردار کی دوائیاں پکڑ کر گیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ساری میڈیسن اسے وقت پر دینی ہے، اس کا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ دوام نے جمرو کو کوئی اہمیت نہ دی تھی، صرف اس سے دوائیاں چھین کر اندر لے گئی تھی۔ جمرو کے ساتھ اس کی بے رخی برقرار تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے الماری سے سردار کا سب سے پسندیدہ سوٹ نکالا تھا اور پھر اسے پہن کر اپنی تیاری کرنے لگی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اپنے ڈاکو جی کو زیادہ دیر خود سے ناراض نہیں رہنے لگی، وہ کیسے بھی اسے منا لے گی، اور وہ جانتی تھی وہ اس سے ناراض تھا، بہت ناراض تھا، نہ جانے وہ کون سے حساب کتاب کرنے والا تھا۔ لیکن فی الحال خوشی کی بات یہ تھی کہ وہ ہوش میں آ چکا تھا، اس کے سامنے تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے بول رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، غصہ کر رہا تھا۔ ابھی تک مسکرایا تو نہیں تھا، خیر، لیکن وہ ٹھیک تھا اور اسے ٹھیک دیکھ کر وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ خود کو مکمل اس کی پسند میں ڈال رہی تھی۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اس نے اپنے لبوں کو سرخ لپسٹک سے سجایا تھا، آنکھوں میں گہرا کاجل ڈالا تھا تاکہ سردار آتے اس کے اس مدہوش کن سراپے میں کھو جائے اور وہ اپنی ناراضگی بھول جائے، حساب کتاب والی بات بھول جائے، نہ جانے کون سے حساب کتاب لینے ہیں، لیکن وہ سردار کو خود سے مزید ناراض نہیں رہنے دے سکتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ کیسے بھی کر کے اسے منا لے گی، اور وہ اسے منانے کے لیے اس وقت کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ اس کا یوں روٹھے رہنا اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی تیاری مکمل کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے دروازے پر جاتے ہوئے نیچے کی طرف جھانکا تو اسے سردار اوپر کی طرف آتا نظر آیا تھا۔ وہ بھاگ کر واپس اندر آتی آئینے کے سامنے رک کر اپنی تیاری کو آخری ٹچ دینے لگی۔ جس طرح وہ سج دھج کر کھڑی تھی اسے یقین تھا سردار زیادہ دیر خود کو اس سے بچا نہیں پائے گا۔ بیڈ پر آ کر بیٹھتے ہوئے سردار کا انتظار کرنے لگی، اس کی نگاہیں دروازے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ جب اسے سردار کا قدم نظر آئے اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ سردار کمرے میں داخل ہوا تو پہلی نظر آئینے کے سامنے کھڑی دعا پر پڑی جو سرخ رنگ میں بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے اسے سر سے پیر تک پورے حق کے استحقاق سے دیکھا، پھر وہ خاموشی سے اس کی طرف بڑھتا ہوا بیڈ کے دوسری جانب آیا جہاں وہ آئینے کے سامنے کھڑی اس کے قدموں کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں شرم سے جھک گئی تھیں جبکہ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آخر اس کا ڈاکو جی پگھل گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اس خوبصورت لباس میں دیکھ کر وہ ویسے بھی خود پر قابو نہیں پائے گا۔ ہاں، وہ نہیں رہ سکتا تھا اس کے بغیر، خود پر قابو کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے ڈاکو جی کو منانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ وہ اسے منانے کے بعد خوب نخرے دکھانے والی تھی، لیکن پہلے وہ پوری طرح سے مان بھی تو جائے نا۔ جانے وہ کون سے حساب کتاب کی بات کر رہا تھا، وہ اسے حساب کتاب تک آنے کا موقع ہی نہیں دینے والی تھی۔ وہ پہلے ہی اسے منا لینا چاہتی تھی اور وہ اسے منانے کے لیے اس وقت پورے ہتھیاروں کے ساتھ لیس تھی۔ اپنے سردار کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے بس اس کی آنکھوں کا کاجل ہی کافی تھا، اور وہ تو سرخ لپسٹک سے ہونٹ بھی رنگے بیٹھی تھی۔
اس نے اپنے بے حد قریب اسے کھڑے دیکھا اور پھر اس کے کسی طرح کے رد عمل کا انتظار کرنے کی، لیکن کافی دیر تک خود پر اس کی نگاہوں کا اثر محسوس کر کے بھی اس کی طرف سے کسی طرح کا رد عمل نہ پا کر اس نے نرمی سے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جبکہ وہ بنا کوئی بھی رد عمل دیے بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر نعام کو ڈر لگا، کیونکہ نہ تو وہ مسکرا رہا تھا اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں کوئی پیار محبت تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یقیناً اس کا اشارہ اس کے لباس کی طرف تھا۔ آپ کی پسند کا لباس ہے، آپ کا پسندیدہ رنگ ہے، آپ کو منانے کے لیے۔ کوشش بیکار ہے، اس طرح سے نہیں ماننے والا میں۔ ان طریقوں سے منانے کے بارے میں سوچنا مت، کیونکہ ان طریقوں سے سردار خوش ہوتا ہے، مانتا نہیں ہے۔ سردار کو منانا بڑا مشکل ہے اور اس بات کا اندازہ تمہیں ہو جائے گا، لیکن حساب کتاب کے بعد۔ کپڑے نکالو میرے، کوئی ڈھنگ کے۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے واش روم میں بند ہو گیا، جبکہ نعام اسے چاہ کر بھی نہیں کہہ پائی تھی کہ اس طرح زخم سے چور نہا نہیں سکتا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ شاور لے کر باہر نکلا۔ نعام اس کے کپڑے تیار کر چکی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے کپڑے بیڈ سے اٹھاتے ہوئے پہننے لگا تھا، جبکہ نعام حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اتنے خوبصورت لباس میں دیکھ کر بھی وہ بالکل بھی اسے اہمیت نہیں دے رہا تھا، جیسے وہ بالکل بھی اچھی نہ لگ رہی ہو، لیکن وہ تو اس رنگ میں اسے دیکھ کر پاگل ہو جاتا تھا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب قمیض کے بٹن بند کرتے اس نے اپنی چادر اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالی اور پھر واپسی کے لیے باہر قدم اٹھانے ہی لگا تھا کہ اچانک ہی اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کھینچ لیا، اور پھر جس انداز میں وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا، نعام کو لگا جیسے اس کی سانسیں سینے میں ہی اٹک جائیں گی۔ وہ پوری شدت سے اس کے لبوں کی ساری نرمی چراتے ہوئے کتنی ہی دیر اس کے لبوں کو قید کیے کھڑا رہا۔ اس کی سانسوں کی مہک خود میں اتارتے ہوئے ایک لمحے کو بھی اسے آزاد چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی دھڑکنوں میں اشتعال برپا کرتے ہوئے اس کی کمر کو سختی سے جکڑے اس کے لبوں پر لمحہ بلمحہ تشدد ڈھا رہا تھا۔ خود کی ساری بے قراریاں اس کے لبوں پر اتار رہا تھا۔ کافی دیر خود کو سیراب کرنے کے بعد وہ اس کے لبوں کو آزاد کرتا پیچھے ہٹا تو اس کے لب ہر درجہ سرخ ہو چکے تھے، جن کی سرخی دیکھتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرایا اور پھر پوری شدت سے اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے اس کی لپسٹک کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا، جو تھوڑی بہت پھیل چکی تھی۔ ہونٹ صاف کرو میرے۔ وہ جو اپنی سانسیں تیز ہونے پر بری طرح سے گھبراتے ہوئے اس کی چادر تھامے کھڑی تھی، اس کے حکم پر حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کے لبوں پر لپسٹک کا ہلکا سا نشان تھا۔ ایسے دیکھ کیا رہی ہو مجھے؟ ہونٹ صاف کرو میری۔ تمہاری وجہ سے ویسے بھی بہت شرمندگی اٹھانی پڑی ہے پچھلے دنوں۔ یہ کون سی حرکتیں کر رہی تھی تم؟ اگر بہت پیار آ بھی رہا تھا مجھ پر تو پیار کر کے ہونٹ صاف کر کے بھی تو جا سکتی تھی۔ کبھی گردن پر نشان چھوڑ رہی تھی، کبھی لبوں پر نشان چھوڑ رہی تھی۔ اتنی بے خبر تھی تم؟ جانتی نہیں تھی تمہاری یہ کرتوت صبح اٹھ کر بالا دیکھے گا؟ اس کی تو خیر میں ٹھیک سے خدمت کروں گا، جو خدمت اس نے میری کی ہے سب کا بدلہ چکاؤں گا، لیکن پہلے تم حساب دو گی جو حرکتیں تم نے کی ہیں، ان سب کا حساب دینا ہوگا تمہیں۔ اب منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ صاف کرو میرے ہونٹ۔ وہ غصے سے بولا تو نعام نے گلے میں اگلے ہی لمحے کانپتے ہاتھ سے اپنا دوپٹہ اس کے لبوں پر پھیرا۔ ٹھیک سے صاف کرو، ذرا سا بھی نشان باقی رہا تو تمہارے لیے یہاں رہنا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ وہ سختی سے بولا تو اس نے ذرا سختی سے اس کے لبوں کو اپنے دوپٹے کے کنارے سے رگڑا۔ باقی حساب واپس آ کر کرتا ہوں۔ وہ جاتے جاتے ایک دفعہ پھر سے اس کے ہونٹوں کو پوری شدت سے چومتے ہوئے باہر نکلا تھا، جبکہ اس کے اثار سے آزادی پاتے وہ گہری سانس لیتی وہیں بیڈ کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اس کا یہ انداز تو سچ مچ میں ہی اسے پریشان کر گیا تھا۔ اگر وہ اس طرح حساب لینے والا تھا تو پھر اس کا زندہ بچنا ممکن نہیں تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو پہلے اس بات کا یقین کیا تھا کہ بالا پوری طرح سے بے ہوش ہے، پھر اس کے قریب آتے اس نے پوری طرح سے اسے جانچا۔ وہ ہوش و آواز کی دنیا سے بہت دور تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اتنی آسانی سے اس کیپسول کا اثر ختم نہیں ہو سکتا۔ وہ جانتا تھا، بیلا نے اسے بتایا تھا کہ اگر اس کیپسول کا اثر ختم کرنا ہے تو کسی طرح کا جھٹکا دینا بے حد ضروری ہے، یعنی کہ اگر اس پر ٹھنڈا پانی پھینکا جائے یا پھر کوئی جھٹکا وغیرہ دیا جائے تو ہی وہ آسانی سے ہوش میں آ سکتا ہے۔ سو اس سے زیادہ مسئلہ نہیں تھا۔ وہ بالا کے ہاتھوں کھولتے ہوئے اسے بڑی مشکل سے سہارا دے کر باہر لانے کی کوشش کرنے لگا، جب اچانک بالا کا ہاتھ اس کے گریبان پر آیا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اس کے گلے کو دبا گیا۔ ریحان کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ اس کا اندازہ تھا بظاہر وہ ہوش و آواز سے بیگانہ تھا، لیکن اس کے ہاتھ کی گرفت لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ بالا اپنے آس پاس خطرہ محسوس کر رہا ہے، لیکن فی الحال وہ پوری طرح سے ہوش میں نہیں۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی قریب لاتا بڑی مشکل سے گاڑی میں پھینکنے میں کامیاب ہوا۔ اس کا ہاتھ اس کی گردن پر اچھا خاصا نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے فوراً ہی اس کے ہاتھ کو ہتھکڑی لگا دی۔ جو بھی تھا اسے اپنی جان بہت پیاری تھی اور اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ بالا کا ہاتھ کافی بھاری تھے۔ ویسے اسے بیان لانے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ سردار بالکل ٹھیک ہے اور ہو سکتا تھا کہ بالا کو سامنے سردار بنا کر رکھنے کی بجائے پیچھے بھی کوئی بڑی وجہ ہو سکتا ہے سردار کوئی منصوبہ بندی ہو یا کچھ اور۔ خیر اب وقت ہی بتانے والا تھا۔ فی الحال یہی بہت بڑی بات تھی، اسے پتہ تھا کہ سردار بالکل ٹھیک ہے۔ اس دن جو کچھ بھی ہوا وہ اس کی منصوبہ بندی نہیں تھی۔ ویسے وہ کسی بھی ڈاکو کا جواب دہ تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ سردار کو بتانا چاہتا تھا، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ وہ اسے ہرگز کوئی دھوکہ نہیں دینے والا تھا اور نہ ہی اس کا مقصد اسے نقصان پہنچانا تھا۔ وہ صرف اور صرف جاننا چاہتا تھا کیا سردار کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے، کیا وہ کسی بے قصور کی جان لے سکتا ہے، لیکن وہاں پر الٹا ہو گیا ہو۔ اچانک پولیس نے حملہ کیا اور اب تک پولیس والوں
کہ اس حملے کے پیچھے اصل وجہ جان نہیں پایا، جبکہ دوسری طرف ان سب چیزوں میں بیلا کو لے کر بھی پچھتا رہا تھا۔ بالا کو ہرگز ان ڈاکوؤں کی نظر میں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ بہت بڑی غلطی کر چکا تھا۔ گاڑی کو فل سپیڈ میں آگے لے جاتے ہوئے اس کی نظر سامنے بالا کے فون پر گئی جو بند تھا۔ اس کے ذہن میں اچانک بیلا کی تصویر پھر سے آ گئی جو بالا کے موبائل کی اسکرین پر لگی ہوئی تھی۔ ایسا کیوں تھا وہ اس وقت سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن اب اس کے دماغ پر یہ چیز بہت زیادہ برے طریقے سے اثر انداز ہوئی تھی۔ اس کی بہن کی تصویر، آخر ڈاکو بالا کے فون میں کیا کر رہی تھی، اور پھر پین کلر کھلانے میں کامیاب صرف بیلا ہی کیوں ہوئی تھی؟ وہ ڈاکو اتنا نا سمجھ تو ہرگز نہیں تھا، کسی کے بھی کہنے سے کوئی بھی پین کلر کھا لیتے ہوں گے۔ ہاں، اتنی سمجھ تو وہ رکھتے ہی ہیں کہ کسی طرح کی دوائی ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اور پھر پین کلر میں تو زیادہ تر غنودگی ہوتی تھی، یعنی کہ بالا کسی نہ کسی حد تک یہ سمجھتا تھا کہ اسے دی جانے والی دوائی کوئی معمولی نہیں ہے، اور پھر معمولی ہے تو بھی غنودگی والی ہے، تو اس نے کھائی کیوں؟ اور کیا وہ کسی پین کلر یا بے ہوشی کی گولی کی پہچان نہیں رکھتا تھا کہ بیلا اسے دھوکہ دے کر اسے کچھ اور کھلا دے اور اسے پتہ بھی نہ چلے؟ وہ گہری سوچ میں تھا، اور اس کی سوچیں کئی حد تک اس کی بہن اور بالا کے ارد گرد گھوم رہی تھی کہ بالا کی گندی نظر اس کی بہن پر تو نہیں تھی۔ بیلا جس اسپتال میں پہلے کام کرتی تھی وہاں بھی کسی ڈاکو کا بہت زیادہ آنا جانا تھا، جس کے بارے میں اس نے بتایا بھی تھا۔ جب ریان نے کہا تھا کہ وہ خود اس ڈاکو کے بارے میں پتہ کرے گا تو بیلا نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اب تو اس کا اسپتال ہی بدلنے والا ہے اور وہ کسی طرح کے اسکینڈل میں نہیں پڑنا چاہتی، بلکہ خاموشی سے اس اسپتال سے رخصت ہو جانا چاہتی ہے۔ تو ریان نے بھی اس معاملے کو یہیں ختم کر دیا تھا، لیکن بیچ میں کچھ تو ایسا تھا جو اس سے چھپا ہوا رہا تھا۔ سردار باہر آ کر واپس چارپائی پر بیٹھا تو سب اس کے دائیں بائیں ہو گئے تھے۔ فی الحال وہ سب کو نظر انداز کر رہا تھا، کسی کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہا تھا، تاکہ جمرو جو بار بار اس کے پیروں کو ہاتھ لگاتے پیروں کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ پیروں سے ہی اسے پیچھے ہٹاتا تھا جیسے اس سے سخت خفا ہو۔ جمرو، اب اگر تیرا ہاتھ میرے پیر پر آ کر لگا نا تو تیرا ہاتھ دھڑ سے الگ کر دوں گا، اور یقین کر تیرا درد راگا ڈاکو سے بھی زیادہ ہوگا، کسی نرمی کی امید مت رکھنا مجھ سے۔ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا تو اب کی دفعہ جمرو اس کے پیروں کے قریب بیٹھ تو گیا، لیکن اس کے پیروں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ تم ناراض ہو ہم سے سردار؟ ایک بزرگ ڈاکو نے سوال کیا تھا۔ فی الحال میں کسی کے منہ نہیں لگنا چاہتا، اور بہتر ہوگا کہ کوئی میرے منہ نہ لگے۔ اس وقت جتنا ہو سکے مجھ سے دور رہو، تم لوگوں کے لیے یہی بہتر رہے گا۔ ابھی تک کیوں نہیں آیا وہ پولیس والا؟ رستے میں کہیں مار مرا تو نہیں کیا؟ پتہ کرو اس کے بارے میں۔ اس نے میرو کو اشارہ کیا، جس نے فوراً سر ہلاتے ہوئے اپنا موبائل نکالا تھا۔ سب لوگ نوٹ کر رہے تھے، وہ آج جمرو سے زیادہ میرو کو اہمیت دے رہا تھا، اور اپنے چھوٹے چھوٹے کام جو وہ جمرو سے کروایا کرتا تھا آج میرو سے کروا رہا تھا۔ حالانکہ میرو کا ہاتھ بندھا ہوا تھا، چاقو اس کے بازو پر لگا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے چھوٹے چھوٹے سارے کام میرو سے ہی کروا رہا تھا، جس کی وجہ سے جمرو کچھ حد تک جلن میں بھی مبتلا ہو رہا تھا۔ میں ابھی پتہ کرواتا ہوں سردار، وہ کہتے ہوئے باہر جانے لگا جب جمرو اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو یہیں رک، میں پتہ کر کے آتا ہوں۔ اس قبیلے کا خبری میں ہوں، تو نہیں، وہ غصے سے کہتا باہر بھاگا تھا، جبکہ میرو کندھے اٹکا کر رہ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ باہر سے قبیلہ جتنا پہاڑی لگتا تھا، اندر تو الگ ہی ماحول بنا ہوا تھا۔ کمرے میں اے سی چل رہا تھا، یہاں تک کہ بجلی کا سارا انتظام تھا۔ اس کمرے کو کمرہ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ یہ پہاڑی کے بیچ میں تراشی گئی ایک غار تھی، جس کے فرش پر خوبصورتی سے قالین بچھا ہوا تھا۔ اندر بیڈ لگا تھا، ایک طرف صوفہ تھا، ٹی وی، واش روم، ہر چیز کا اندر باقاعدگی سے خیال رکھا گیا تھا، ہر وہ چیز جو کسی بھی انسان کی ضرورت ہو سکتی ہے اس وقت یہاں پر موجود تھی۔ بیلا حیران رہ گئی ان سب چیزوں کو دیکھ کر۔ وہ ہرگز نہیں جانتی تھی کہ یہ قبیلے کے لوگ اس طرح یہاں زندگی گزارتے ہیں۔ ان لوگوں کی زندگی کسی بھی امیر کبیر انسان سے زیادہ آسائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ جو دنیا کے سامنے صرف ڈاکو تھے، اصل میں شاہی زندگی گزارتے تھے۔ وہ تو یہ سب کچھ دیکھ کر صرف حیران ہو رہی تھی۔ پہاڑوں کے بیچ اس طرح کا گھر اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کمرے کو باہر سے بند کیا گیا تھا یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس بڑے سے پتھر کو ہٹا کر اندر کیسے داخل ہوئی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ بس اسے یہ پتہ تھا کہ میرو نے آس پاس سے کوئی بٹن دبایا تھا اور پھر اسے اندر جانے کے لیے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہو گئی تھی، جبکہ میرو باہر سے دروازہ بند کر کے چلا گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، دروازہ اس سے کھلا نہیں، اور پھر وہ حیرت سے یہ سارے مناظر دیکھنے لگی تھی۔ اس کے لیے یہ چیزیں بہت الگ تھیں، اس نے زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا۔
وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر جتنا حیران ہوتی وہ کام تھا، لیکن آج کیا ہونے والا تھا وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس کے بھائی کو یہاں بلایا گیا تھا، کہیں وہ لوگ اس کے بھائی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچائیں گے؟ اور وہ آدمی بالا، کیا ان لوگوں کے ہاتھ لگ جائے گا؟ کیا اس کے بھائی نے اس کا کچھ بگاڑا نہیں ہوگا؟ کہیں اس کے بھائی نے اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیا ہو؟ اسے یقین تھا کہ اب تک تو یقیناً بالا کو ہوش بھی نہیں آیا ہوگا، کیونکہ جو کیپسول اس نے اسے دیا تھا وہ ہرگز آسانی سے اس کے دماغ کا اثر ختم نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ لیکن اب یہاں آ کر اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ آدمی سردار دلدار سے پہلے ہی ڈر میں مبتلا کر گیا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر اسے اپنی گردن میں شدید تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ وہ اسپتال والا دن وہ اب تک نہ بھولی تھی، جبکہ آج تو اس نے اس کے ایک ساتھی کو نقصان پہنچایا تھا۔ نہ جانے وہ آدمی اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ یا اللہ، میرے بھائی کی حفاظت فرما۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتی اپنے بھائی کی حفاظت کے لیے دعا مانگنے لگی تھی۔ اس وقت اس کے ذہن میں سردار کا ڈر بری طرح سے حاوی تھا۔ اس نے گاڑی سیدھی لا کر قبیلے کے اندر ہی روکی تھی۔ سردار اپنی چرپائی پر سکون سے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ کچھ ڈاکو آگے بڑھتے ہوئے گاڑی سے نہ صرف بالا کو نکال چکے تھے بلکہ اسے سہارا بھی دے چکے تھے۔ جبکہ اس کی کلائیوں پر رتکڑی دے کر وہ اس کے پاس آتے اسے بری طرح سے کھنگال کر رتکڑی کی چابی نکال کر بالا کے ہاتھ کھول چکے تھے۔ وہ پوری طرح سے بے ہوش لگ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ حد تک وہ اپنے قدموں پر چلنے کی کوشش کر رہا تھا، یعنی کہ وہ صرف عصبی طور پر بے ہوش تھا، جسمانی طور پر نہیں۔ ریحان اکرم تیزی سے چلتے ہوئے سیدھا سردار کی طرف آیا تھا، جو کافی غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے سامنے آ رکا، جبکہ وہ اسے نظر انداز کرتا پوری طرح بالا کی طرف متوجہ تھا، جسے بڑی مشکل سے سہارا دے کر وہ لوگ اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لا رہے تھے۔ میری بہن کہاں ہے؟ وہ کچھ کہہ نہیں لگا تھا جب سردار نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروایا اور پھر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بالا کی طرف قدم بڑھاتا اس کے سامنے آ رکا۔ بالا کے کندھے جھکے ہوئے تھے، جبکہ آنکھیں بند تھیں، گردن ایک طرف لٹکی ہوئی تھی۔ اس نے بالا کے چہرے کو تھام کر ہلکا سا جھٹکا دیا تو اس نے کسی طرح کا کوئی رد عمل نہیں دیا، جبکہ اس کے پیر پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ دو لوگوں نے بڑی مشکل سے اسے تھام کر رکھا تھا، جبکہ اس کی ٹانگیں نیچے کی طرف گھسیٹی ہوئی آ رہی تھیں۔ اس نے دوسری دفعہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا دیا تو اب بھی اس پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ میری بہن کہاں ہے سردار؟ پہلے مجھے میرے سوال کا جواب دو، پیچھے سے ریحان نے غصے سے کہا تھا، جس پر اس نے صرف ریحان کو غصے سے گھورا اور پھر اپنی ایک انگلی سے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے انگلی کو اپنے لبوں پر رکھا اور ایک دفعہ پھر سے پلٹ کر وہ بالا کی طرف متوجہ ہوا۔ سیدھا کھڑا کرو اسے، اس نے دونوں ڈاکوؤں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس نے بالا کو سیدھا کھڑا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن دوائی کا اثر ضرورت سے زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ انہوں نے آہستہ سے اسے اپنے برابر پیچھے کی طرف کھڑا کیا تھا تو سردار نے اس کے چہرے کو ہلکا سا ہلایا، جس پر کسی طرح کا کوئی اثر نہ ہوا تو اب کی دفعہ اس نے پوری شدت سے گھما کر ایک ہاتھ اس کے منہ پر دے مارا۔ اس کا تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ بالا کیا سنبھلتا، جو دو ڈاکو اسے پکڑ کر کھڑے تھے وہ بھی سنبھل نہیں پائے تھے۔ بالا بری طرح سے ان کے ہاتھوں سے چھوٹا زمین پر جا گرا تھا۔ جھٹکا کافی زوردار ثابت ہوا تھا۔ وہ زمین پر پڑی مٹی کے دھول اڑنے پر بری طرح سے کھانسا تھا، جبکہ آنکھیں پوری طرح سے کھل چکی تھی۔ وہ دونوں آنکھیں کھولے اپنے چہرے کے بے حد قریب قدموں کو دیکھ رہا تھا، جن جوتوں کو پہچاننا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس نے پورا چہرہ گھما کر اوپر کی طرف دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے بنا کسی کے سہارے سے اٹھ کر کھڑا ہوتا اس کے سینے سے چپک گیا تھا۔ سردار، سردار! وہ بڑی مشکل سے کچھ بولنے کے قابل ہو رہا تھا۔ دماغ جیسے کام ہی نہیں کر رہا تھا، اور جتنا کام کر رہا تھا اس میں اسے بس اتنا ہی سمجھ میں آیا تھا کہ اس کا یار اس کے سامنے بالکل سلامت کھڑا ہے۔ وہ اس کے سینے سے چپکا ہوا تھا۔ جب سردار نے غصے سے دھکا دیتے خود سے الگ کیا تو وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا تھا، جیسے کوئی چھوٹا بچہ غلطی کر کے اپنی ماں کی ٹانگوں سے لپٹ جاتا ہے۔ انسپکٹر صاحب کو اندر کمرے میں لے جاؤ، پہلے حساب باق ہوں گے، پھر انہیں ان کے مطلب کی چیز ملے گی اور ہمیں ہمارے مطلب کی۔ وہ بالا کو گریبان سے پکڑتے ہوئے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے قبیلے کی پچھلی سائڈ پر لے کر گیا تھا، جبکہ ان کے پیچھے کوئی نہیں گیا تھا، کیونکہ سبھی جانتے تھے جب بالا اور سردار ایک ساتھ ہوتے ہیں انہیں کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مار ڈالے گا کیا جان سے؟ وہ پوری طرح سے ہوش میں آنے کی کوشش میں تھا جب سردار نے اچانک اس کا سر پکڑا پانی کے بیچ میں ڈال دیا۔ ٹھنڈے پانی کا ٹیوب ویل ہر طرف وقتی پانی سے بھرا رہتا تھا اور اس کے بیچ میں بار بار سر دینے کی وجہ سے بالا پوری طرح ہوش میں آ چکا تھا، لیکن پھر بھی سردار کو لگ رہا تھا ابھی تک اس کے ہوش میں آنے میں کچھ کمی باقی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کا سر بار بار ٹھنڈے پانی کے بیچ میں رکھ رہا تھا۔ آگے آ ہے ہوش، اب سانس رک جائے گی۔ جیسے ہی سانس بند ہونے لگتی وہ اسے پیچھے کھینچ لیتا، جبکہ بالا اسے دعائیاں دے رہا تھا کسی طریقے سے اس جلاد کے ہاتھوں سے بچ جائے، ورنہ آج اس کا بچنا ممکن نہیں تھا۔
اس کے غصے کا سب سے پہلا شکار بالا ہی بنا تھا اور شاید بالا کو ہی بننا تھا، اس لیے تو وہ اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب کی دفعہ جب 5ویں دفعہ اس نے اسے پانی کے ٹیوب ویل میں پھینکا، بالا نے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ پہلے تو وہ بتا، یہ کیا تماشا ہے؟ اتنا کیسے بے ہوش ہو گیا تو کہ تجھے قبیلے کا ہوش بھی نہیں رہا؟ ایسا کیا ہے اس لڑکی میں جس کے پیچھے تو اتنا مر رہا ہے کہ تجھے یہ بھی یاد نہیں کہ پورا قبیلہ تیرے آسرے سہارے پر لگا ہوا ہے؟ اگر آج میں خود کو جگانے میں کامیاب نہ ہو پاتا، وہ راگا نہ صرف مجھے برباد کر دیتا، میری عزت لوٹ لیتا، پورا قبیلہ تباہ کر دیتا۔ تو میری عزت کا محافظ تھا کمینے، تو اس قبیلے کا محافظ تھا۔ کیسے تو نے ہر چیز کو صرف اس ایک لڑکی کی خاطر پیچھے چھوڑ دیا؟ وہ غصے سے اس کے منہ پر تھپڑ مارتا پاگلوں کی طرح اسے پیٹنے لگا تھا، جبکہ بالا شرمندہ ہو گئی۔ یہ سچ تھا، سب کچھ اس کے آسرے سہارا تھا۔ اگر سردار کو کچھ بھی ہوتا تو ہر چیز کا نگران وہ تھا، اس قبیلے کا محافظ وہ تھا۔ وہ کیسے ایک لڑکی کی بات مان کر ہر چیز کو خطرے میں ڈال گیا تھا؟ وہ کیسے ہر چیز کو صرف ایک لڑکی کے لیے پیچھے چھوڑ گیا تھا؟ وہ خود بھی اپنی حرکت پر بہت شرمندہ تھا۔ سردار وہ چپ، ایک دم چپ، خبردار جو اس منہ سے کوئی بھی بات نکالی جان نکال دوں گا تیری۔ وہ غصے سے اسے پیچھے دھکا دیتا ایک دفعہ پھر سے پانی میں پھینک چکا تھا۔ تیری غلطیاں معافی کے لائق نہیں ہیں بالا، لیکن پہلے اس پولیس والے کا حساب بے باک کرنا ہے۔ اس لڑکی کا بھائی یہیں پر ہے، بلا مولوی کو، ابھی نکاح ہوگا تیرا۔ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو بالا حیران رہ گیا تھا۔ نکاح نہیں سردار، مجھے اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی، بلکہ اب بالا اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اس لڑکی کی خاطر میں نے اپنے قبیلے کو اتنے بڑے نقصان میں ڈالا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ لڑکی میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ لڑکی ریان اکرم کی بہن ہے، میں نے اس پر یقین کر لیا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ جو دوائی وہ مجھے کھلا رہی ہے وہ ہرگز پین کلر نہیں ہے، میں نے پھر بھی اسے کھا لیا۔ وہ لڑکی صرف مجھے گمراہ کرنے کے لیے میری زندگی میں آئی ہے، میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں اسے بھول جاؤں گا۔ اس لڑکی کی وجہ سے میں بہت غلط راستے کی طرف چلا گیا تھا، لیکن اب نہیں، میں نے بہت غلط کیا، اپنی ہر غلطی کی سزا بھگتوں گا میں۔ تیری غلطی کی سزا اس لڑکی کے ساتھ تیرا نکاح ہے، اور اب تو مزید ایک لفظ نہیں بولے گا۔ 10 منٹ کا وقت ہے تیرے پاس، مولوی لے کر آ۔ وہ کہتے ہوئے قبیلے کی طرف چلا گیا، جبکہ بالا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ لوگ اسے کافی جارحانہ طریقے سے کمرے میں لائے تھے۔ کمرے میں لاتے اسے ایک کرسی سے زبردستی باندھ دیا گیا تھا۔ وہ مسلسل ایک ہی بات کر رہا تھا جس پر کوئی کان دھرنے کو تیار نہیں تھا۔ دیکھو تم لوگوں نے میرے ساتھ جو بھی کرنا ہے بے شک کر لو، لیکن ایک دفعہ مجھے بتا دو میری بہن کہاں ہے؟ وہ ٹھیک ہے، اسے یہاں سے گھر بھیج دو، میں یہیں رہوں گا جب تک تم لوگ مجھے آزاد نہیں کرتے۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میری بہن ان سارے معاملوں میں بالکل بے قصور ہے، اسے یہاں سے جانے دو۔ وہ کافی سختی سے بول رہا تھا، جبکہ جمرو اور میرو تو بالکل اس کی بات پر کان نہیں دھر رہے تھے۔ باقی لوگ اپنا کام کر کے کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ تیرے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں، اس کا فیصلہ سردار کرے گا، لیکن اس وقت سردار کا موڈ نہیں ہے تیرے منہ لگنے کا۔ وہ اس وقت بالا کے ساتھ ہے اور دعا کر کہ بالا کے جسم پر اسے کسی طرح کا کوئی زخم یا چوٹ نظر نہ آ جائے، ورنہ تیرا کیا ہوگا یہ تو بس خدا ہی جانتا ہے۔ جمرو سے پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگا تھا، جبکہ ریان چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، بس ایک ہی بات بار بار کہہ رہا تھا کہ اس کی بہن کو گھر جانے دیا جائے۔ وہ یہاں آ چکا ہے ان کے کہنے پر، اور وہ ان کی مرضی کے خلاف کہیں نہیں جائے گا، لیکن وہ لوگ اس کی کسی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے تھے۔ وہ لوگ کمرے سے باہر جا چکے تھے، جبکہ ریان پوری طرح سے بے بس ہو گیا تھا۔ تقریباً کوئی 10 منٹ کے بعد سردار کمرے میں داخل ہوا تو ریان نے اسے دیکھا۔ سردار شکر ہے تم آ گئے، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ دیکھو تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو، آج سے نہیں بلکہ اس دن سے۔ میں نہیں جانتا اس دن کیا ہوا، تمہیں بہت گولیاں لگی تھیں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ تم بہت بری حالت میں تھے، میں نہیں اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ دن تمہارے لیے کتنا تکلیف دہ تھا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ وہ سب کچھ میں نے نہیں کیا۔ میرا یقین مانو، میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ میں سچ میں صرف تم سے یہ جاننے کے لیے آیا تھا کہ تم پر اتنا بڑا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے، لیکن مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کا کوئی کام کیا جائے گا یا پھر اس طرح سے قبیلے پر حملہ کر دیا جائے گا۔ مجھے ہرگز اس چیز کے بارے میں نہیں پتہ تھا۔ میں جانتا ہوں تم اس دن سے غلط فہمی کا شکار ہو، اور یقیناً تم نے اپنے دل میں میرے لیے بہت زیادہ بدگمانی پال رکھی ہوگی، لیکن میرے خیال میں تمہیں مجھے ایک موقع دینا چاہیے صفائی پیش کرنے کا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے انسپکٹر، تم تو رونے دھونے لگ گئے ہو، تم تو بڑی اکڑ دکھاتے تھے، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لو تمہارے سامنے کھڑا ہوں، کر لو جو کرنا ہے، اور اس دن کے بارے میں تو بات ہی نہ کرو۔ 2 نمبر افسر، تم پر یقین کر کے میں نے غلطی نہیں کی، بلکہ میری سجن سائی نے غلطی کی ہے۔ وہ معصوم ہے، اس طرح کی چھوٹی موٹی غلطیاں کر دیتی ہے، ایسی باتوں کو میں سر پر سوار نہیں کرتا۔ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اور کیا کہا تم نے، میں کسی غلط فہمی کا شکار ہوں؟ میری اس غلط فہمی کی وجہ سے 28 تاریخ کو میرے خیال میں گولڈ میڈل ملنے والا ہے، تمہیں پروموشن ملنے والی ہے۔ اس چھوٹی سی غلط فہمی سے تو اچھا خاصا فائدہ ہو گیا تمہارا، نہیں؟
وہ تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو ریان سر جھکا گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی نظر میں رکھے ہوئے ہوگا۔ اسے نہیں لگا تھا کہ اسے اس طرح کی کوئی خبر ہوگی کہ اس کی وجہ سے اس کا پروموشن ہونے والا ہے۔ میں اس طرح کا کوئی پروموشن نہیں لینے والا سردار، یقین کرو میرا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میں اس چیز کو لے کر اپنا کوئی فائدہ کرواؤں گا۔ میں جانتا ہوں میں تمہارے اعتبار کے قابل نہیں ہوں، لیکن بس اتنا کہوں گا وہ سب کچھ میں نے نہیں کیا اور نہ ہی مجھے اس چیز کے بارے میں کچھ بھی علم تھا۔ اب تمہاری مرضی، تم یقین کرو یا نہ کرو۔ وہ جیسے ہار کر اپنی طرف سے آخری صفائی دے گیا تھا۔ اس پر سردار نے صرف کندھے اچکائے تھے، یعنی یقین تو اس نے ویسے بھی اس پر نہیں کرنا تھا۔ خیر میں تمہارے ساتھ یہاں ٹائم پاس کرنے نہیں آیا، تمہاری بہن کا نکاح ہے تھوڑی دیر میں میرے بھائی بالا کے ساتھ، یہاں زیادہ اچھلنے کودنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے جیسے ہی بیلا کا نام لیا تھا وہ عجیب سے انداز میں ہڑبڑایا تھا، جس پر اگلے ہی لمحے اس کے کندھے پر اپنا پیر رکھ کر اسے پرسکون کر دیا گیا تھا۔ ایسا ممکن نہیں ہے سردار، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میری بہن کسی ڈاکو کے نکاح میں کبھی نہیں آئے گی اور نہیں میں ایسا ہونے دوں گا۔ وہ اچھی خاصی مزاحمت کر رہا تھا جبکہ سردار نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے خیال میں اس بارے میں تمہاری بہن سے یہ پوچھ لینا چاہیے، کیا خیال ہے؟ جمرو لے کر آؤ ذرا اس کی بہن کو، دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ ایک ڈاکو سے شادی کرے گی یا پھر اپنے بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھے گی؟ فیصلہ اسی پر چھوڑتے ہیں۔ وہ سکون سے کہتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، جبکہ ریان بری طرح سے مزاحمت کرتے ہوئے خود کو ہلسیوں سے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تو اس نے فوراً اٹھ کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کب سے اس کمرے میں کبھی ٹہلتی کبھی بیٹھتی، اب تو وہ بری طرح سے عاجز آ چکی تھی، یہاں تک کہ ادھر آتے ہوئے اس کا فون تک ان لوگوں نے چھین لیا تھا۔ یہاں پر وہ کسی سے رابطہ بھی نہیں کر سکتی تھی اور یہاں بیٹھے بیٹھے وہ بری طرح سے اکتا چکی تھی۔ دروازے پر جمرو کو کھڑے دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ سن لو لڑکی، تمہارا بھائی نیچے آئے ہو اور سردار نے تمہیں نیچے لانے کے لیے کہا ہے، چلو جلدی سے نیچے چلو، سردار کا بلاوا ہے۔ وہ کہتے ہوئے وہیں سے پلٹ گیا تو ایک لمحے کو بھی دیر نہ کرتے ہوئے بیلا تیزی سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ نہ جانے ان لوگوں کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، نہ جانے یہ لوگ کیا کرنے والے تھے، لیکن اس وقت اسے اپنے بھائی کے پاس جانا تھا۔ نہ جانے ان لوگوں نے اس کے بھائی کا کیا حال کیا ہوگا، کہیں ان لوگوں نے اسے کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی یہ لوگ انسانیت کے نام پر دھبا ہیں۔ یہ کسی کو بھی جان سے مارنے میں لمحہ نہیں لگائیں گے، اور یہی سوچ تو اسے ڈرا رہی تھی کہ کہیں اس کے بھائی کو یہ لوگ کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ وہ تیزی سے اس کے ساتھ ساتھ آ رہی تھی، لیکن اس پہاڑ سے اترنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ ہائی ہیل سینڈل میں وہ نیچے اترتی خود کو ایک نئے امتحان میں ڈالے ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ رک نہیں رہی تھی۔ تیزی سے نیچے آتے ہوئے اس نے تقریباً جمرو کے قدموں کا مقابلہ کیا تھا۔ جس طرف جمرو جا رہا تھا وہ اسی طرف آتی اس کمرے میں گھس گئی تھی جہاں جمرو گیا تھا۔ سامنے دو کرسیاں لگی ہوئی تھیں، ایک کرسی پر شانے بے نیازی سے سردار بیٹھا تھا، جبکہ سامنے والی کرسی پر اس کے بھائی کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ اس کے بھائی کے جسم پر کوئی نشان نہیں تھا، نہ ہی کوئی زخم تھا، یقیناً لوگوں نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن وہ بندھا ہوا تھا اور کافی بے بس کیفیت میں تھا۔ اسے اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر وہ پریشان اس کی طرف بڑھنے لگی جب اچانک ہی جمرو نے پستول نکالتے ہوئے اس کی طرف کر دی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے قدم وہیں روک گئی۔ تم لوگ میری بہن کے سامنے اس طرح کی کوئی بات نہیں کرو گے، میری بات کان کھول کر سنو سردار، میں زبردستی اپنی بہن کی زندگی کوئی فیصلہ نہیں ہونے دوں گا۔ خبردار جو تم لوگوں نے اسے کسی بھی طرح کی فضول بات کی، میں تم لوگوں کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں، تم لوگ جیسا کہو گے میں ویسا کروں گا، یہاں تک کہ میں تمہارے اوپر سے سارے کیسز بھی ہٹا دوں گا، میں تمہیں ہر طرح سے فری کر دوں گا، میری بہن کو یہاں سے جانے دو، اس کی زندگی برباد مت کرو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا جبکہ سردار نے ایک نظر اسے دیکھا، انداز ایسا تھا جیسے وہ اسے متاثر کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا ہو۔ تمہیں لگتا ہے مجھے تمہارا ڈر ہے؟ یہ تمہارے اکٹھے کیے دو چار ثبوت میرا کچھ اکھاڑ سکتے ہیں؟ یا تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری طرف سے مجھ پر لگائے گئے کیسز کی میری نظر میں کوئی اہمیت ہے؟ کمال ہے دو نمبری انسپکٹر، اتنے بچے نہیں ہو تم، اور میں تمہاری بہن کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں کر رہا۔ میں اس سے سوال کروں گا، یہ جواب دے گی، وہ بھی تمہارے سامنے، دیکھ لینا، نہ کوئی فالتو سوال ہوگا نہ کوئی فالتو بات ہوگی۔ کیا خیال ہے پیاری ڈاکٹر صاحبہ؟ اس نے پیچھے کی طرف کھڑی بیلا کو دیکھتے ہوئے کہا، جو خود بھی ان کی باتوں سے تھوڑی حیران ہوئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی یہ آدمی اس سے کیا کروانا چاہ رہا ہے اور کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ کیا مطلب آپ کی بات کا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا جب سردار کرسی چھوڑ کر کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے اس کا گھوڑا چڑھایا اور اگلے ہی لمحے ریان کے سر پر رکھ گیا۔ وہ جی کر اس کے قریب ہونے لگی جب جمرو کی بندوق اس کے سر پر تھی، جس کی وجہ سے اسے اپنے قدم روکنے پڑے۔ بہت آسان سا مطلب ہے میری بات کا، تمہاری آنکھوں کے سامنے، اتنی عقل تو رکھتی ہی ہو نا۔ میں تم سے ایک سوال کروں گا، اگر اس کا جواب نہ ہوا تو تمہارے بھائی کی کھوپڑی پھٹے گی، اور اس کا جواب ہاں ہوا تو اسے زندہ چھوڑ دوں گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو بیلا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر فوراً ہاں میں سر لایا۔ میرا جواب ہاں ہے، وہ فوراً بولی تو سردار مسکرا دیا جبکہ ریان کی ہڑبڑاہٹ اب بھی کم نہ ہوئی تھی۔ نہیں سردار، تم ایسا نہیں کر سکتے، میں اپنی بہن کی زندگی کا فیصلہ اس طرح سے نہیں ہونے دوں گا۔ تم جیسے چور ڈکیت ڈاکو قاتل میری بہن کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتے، میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا۔
خبردار جو تم نے میری بہن کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی زور زبردستی کی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا جبکہ بیلا جیسے اب اس کی بات کو سمجھی تھی۔ دیکھو لڑکی، تمہارا نکاح ہو رہا ہے اگلے 10 منٹ میں بالا کے ساتھ۔ ڈاکو بالا، اسے تو تم جانتی ہوگی، وہ ایجے سے بے ہوش کیا تھا پھر تم نے بڑا نقصان کروایا ہے تم نے ہمارا، اس کا بدلہ تو تمہیں چکانا ہوگا۔ اسی لیے بیچ کا راستہ نکالا ہے، بدلہ بھی چک جائے گا اور پھر بالا کو تھوڑا بہت فائدہ بھی ہو جائے گا۔ ویسے بالا کو بھی فائدہ ہونا چاہیے نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ اب اسے تم میں دلچسپی نہیں رہی، لیکن ہم ڈاکو لوگ ہیں، ایک ہی دفعہ محبت کے چکر میں پڑتے ہیں اور بالا پھاٹ چکا ہے۔ ہمارا ایک اصول ہے کہ جس سے محبت کرو اسی سے محبت نبھاؤ، تو اس اصول پر چلتے ہوئے ہم آگے بھی وہی کریں گے جو آج تک کرتے آئے ہیں۔ تو اپنے آپ کو تیار کر لو تھوڑی دیر میں تمہارا نکاح ہونے والا ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو تمہارے بھائی کا فضول دماغ جو ضرورت سے زیادہ چل رہا ہے یہیں پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ میں اس آدمی کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا، امید کرتا ہوں تو تم تھوڑا دماغ کا استعمال کرو گی اور اب اپنے بھائی کو سمجھاؤ گی کہ تمہارا نکاح ہونا کتنا ضروری ہے۔ میں جانتا ہوں تم ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوگی، فکر مت کرو، بالا کے نکاح آنے کے بعد تمہارا مینٹل لیول اپنے آپ مضبوط ہو جائے گا۔ خود کو تیار کر لو ہر طرح کی صورتحال کے لیے، اور ہاں، خود کو نکاح کے لیے بھی تیار کر لو، پورے دل سے اپنے آپ کو راضی کر لو، کیونکہ اس سے زیادہ خوبصورت طلق اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ بالا ایک اچھا انسان ہے، تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں خوش رکھے گا، تھوڑا ناراض ہے تم سے، لیکن ایسے ایسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر میں ہوں نا، تم پر کسی طرح کی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ یہی سمجھ لینا کہ جان کی بجائے اس قبیلے میں تمہیں بھائی کی صورت میں میں ملوں گا۔ ہاں، لیکن اس کے لیے تمہیں بھی ایک اچھی بھابھی بننا ہوگا۔ خیر، اپنے بھائی کو سمجھاؤ، اس کی زندگی پیاری ہے تو تمہیں یقیناً، اور اگر پیاری نہیں ہے تو اس کی لاش لے جانا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا جبکہ بیلا تیزی سے ریان کے پاس آئی جو مزاحمت کر رہا تھا۔ اس نے اس کی رسی کھولنے کی کوشش کی، لیکن شاید ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ نہ جانے اس کی رسی کس طریقے سے بندھی تھی کہ وہ کوشش کے باوجود بھی کھول نہیں پا رہی تھی، جبکہ ریان کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ تم انکار کرو گی بیلا، تم انکار کرو گی؟ خبردار جو اس نکاح کے لیے راضی ہوئی، میں ہرگز یہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں اپنی وجہ سے اپنی بہن کی زندگی خراب نہیں ہونے دوں گا۔ وہ بری طرح سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا جب باہر سے اچانک فائرنگ کی آواز آنے لگی، بہت تیز فائرنگ تھی۔ وہ پریشان ہوتی گھبرا کر اس کے بازو سے چپک گئی تھی۔ یہاں کیا ہو رہا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ لوگ سچ میں بہت زیادہ خطرناک تھے۔ اپنے بھائی کی جان پر وہ کوئی بھی رسک نہیں لے سکتی تھی، جبکہ وہ اس کا نکاح کرنے کو راضی نہیں تھا۔ وہ بس کسی بھی طریقے سے اسے انکار کروانا چاہتا تھا، اور وہ مسلسل یہی سب کہہ رہا تھا کہ وہ انکار کر دے، لیکن اتنا تو وہ جان ہی چکی تھی کہ اس کے انکار کی سزا اس کے بھائی کی زندگی کے طور پر دینی ہوگی۔ اور پھر کون تھا اس کا اور اس کی ماں کا، اس کی بھابھی کا وہ واحد سہارا تھا۔ وہ کیسے اپنی زندگی کی خاطر اپنے بھائی کو مرنے دے سکتی تھی؟ وہ نہیں کر سکتی تھی ایسا، وہ اپنے بھائی کی زندگی پر کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی، چاہے اس کے لیے اسے ساری زندگی ایک انچاہے انسان کا ساتھ ہی کیوں نہ قبول کرنا پڑے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو دوام اب بھی اسی حالت میں تھی جس حالت میں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر الماری کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے ایک نیلے رنگ کی فراک نکال کر اس کی طرف اچھال لی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، بالا کا نکاح ہے 5 منٹ میں۔ چلو، وہ کہتے ہوئے واش روم میں گھس گیا، جبکہ وہ تو حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، کتنی دیر کچھ بول ہی نہ پائی۔ بالا بھیا کا نکاح یوں اچانک کیسے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پریشانی سے جو سمجھ میں آیا تیز تیز کرنے لگی تھی۔ کپڑے بدلتے ہوئے اس نے جلدی جلدی اپنے بال ٹھیک کیے تھے، بالوں کو پیچھے باندھتے ہوئے اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا، جبکہ اتنے میں سردار بھی باہر نکل آیا تھا۔ ہاں، بس اتنی تیاری کافی ہے، چلو۔ وہ اس سے پہلے کہ واش روم میں جا کر شاید منہ دھونے کا ارادہ رکھتی تھی کہ اچانک ہی سردار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی جلد بازی پر حیران سی دوام اسے دیکھنے لگی تھی، جبکہ اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے نیچے لے جانے لگا، جبکہ وہ بھی جلدی سے اپنی چادر کھینچ کر خود پر اوڑھتی اس کے ساتھ جانے لگی تھی۔ اتنی جلد بازی میں نکاح ہو رہا ہے، یہ سب کچھ کیا تھا؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جتنا سمجھ میں آ رہا تھا اس میں بس ایک بات تھی کہ سردار چاہتا تھا وہ ہر طرح کی رسم میں اس کے ساتھ ہو، اور وہ تو ساتھ ہی تھی۔ سردار جہاں لے کر جائے وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ جانے کو تیار تھی، بس وہ راضی ہو جائے، جس کے امکان دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ مولوی صاحب آ کر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ وہ آرام سے ان کے پاس کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نکاح نامے پر نام وغیرہ لکھوائے گئے تھے۔ مولوی صاحب نے ایک نظر بالا کی طرف دیکھا جو نکاح میں بالکل بھی دلچسپی نہیں لے رہا تھا، جبکہ دوسری طرف اس نے سردار کو دیکھا جو اس نکاح سے کافی خوش لگ رہا تھا، جبکہ دوام تو خاموشی سے چارپائی پر آلتی پالتی مارے بیٹھے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھی، جیسے سردار کے اگلے قدم کا انتظار کر رہی ہو۔ سردار، ایک دفعہ میری بات سن لے، ہو سکتا ہے کہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے۔ دیکھ
نکاح والے چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، تو بیکار میں مجھے میرے سامنے زیادہ شوخیاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے بالا، جو کہا ہے وہ کر، اور زیادہ میرے سامنے نخرے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرا حکم ہے جو تجھے ماننا ہے، آرام سے بیٹھ جا۔ مجھے زبردستی بٹھانا بھی آتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ تو زبردستی ہوتی ہی ہے شادیوں میں، یہ پہلی شادی ہوگی جہاں پر لڑکے کے ساتھ زبردستی کی جائے گی۔ اب اگر تیرے منہ سے انکار نکلا تو چمڑی ادھیڑ دوں گا تیری۔ وہ غصے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے زبردستی اپنے پاس بٹھا چکا تھا، جبکہ تمام نے ایسے میں ناک چڑھائی تھی جیسے کہہ رہی ہو اب مزہ آیا وہ ڈاکو جی، یہ مجھے ڈانٹتے بھی تھی، آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس بھی نہیں جانے دیتے تھے، کوئی مجھ سے پیار سے بات نہیں کرتا تھا، ہر کوئی مجھے ڈانٹتا رہتا تھا یا گھورتا تھا۔ وہ سردار کان کے بے حد قریب سرگوشی بڑی معصومیت سے کہتی اس کے کندھے پر سر آگے تو اس نے ایک نظر گھور کر بالا کو دیکھا جس پر وہ خواہ مخواہ نظریں چراتا سر جھکا گیا تھا۔ بھائی آپ پلیز میری بات کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ضروری ہے، میں اس آدمی سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، یہ سچ ہے، میں ساری زندگی سے انسان صرف نفرت ہی کر سکتی ہوں، محبت کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر مجھے آپ کی زندگی بچانے کے لیے اس طرح کوئی قدم اٹھانا پڑتا ہے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میں یہ نکاح کروں گی، وہ اپنے بھائی کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی جبکہ وہ مسلسل انکار کر رہا تھا۔ جب یہ جمرو کمرے میں داخل ہوا، چلو مولوی صاحب بلا رہے ہیں، جلدی سے باہر چلو، تم یہ دوپٹہ لے لو، سردار نے بھیجا، نکاح کے درمیان پہننا ہے تم نے۔ وہ دوپٹہ وہیں سامنے رکھتے ہوئے ریان کو کھولنے لگا تھا، زیادہ اچھل کود کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سردار نے کہا ہے کہ ذرا سی حرکت پر گولی سر کے بیچوں بیچ چلائی جائے تو یاد رکھنا اپنی موت کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ جمرو اتنا تو سمجھ ہی چکا تھا کہ وہ ریان کو اکیلے کنٹرول نہیں کر سکے گا، اس لیے اس نے اس کے پیچھے سے ہاتھ کھولنے کے بجائے صرف اور صرف اسے کرسی سے کھولا اور بازو سے پکڑتے ہوئے باہر لے گیا۔ بیلا نے ایک نظر انہیں باہر نکلتے دیکھا، پھر دوپٹے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے وہ دوپٹہ کھول کر اس نے خود پر ڈال لیا۔ زندگی میں کبھی وہ خود کو اس حد تک بے بس محسوس کرے گی یہ اس نے سوچا نہیں تھا، لیکن شاید یہ اس کی زندگی کا ایک امتحان تھا جس میں اس نے اپنے بھائی کی زندگی کو چنا تھا۔ دوپٹے کو اوڑھتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو اس نکاح کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی تھی جو بھی تھا، وہ نکاح جیسے بندھن میں بنا دل کی رضامندی کے شامل نہیں ہو سکتی تھی، وہ اپنے خدا کے سب سے پسندیدہ کام کو ہرگز اس طرح سر انجام نہیں دے سکتی تھی، جو بھی تھا اسے اس نکاح کو دل سے قبول کرنا تھا۔ اسے لا کر مولوی صاحب کے سامنے بٹھایا گیا جب بیچ میں دونوں کے پھولوں کی چادر اڑا دی گئی تھی۔ جمرو تو بہت خوش لگ رہا تھا جبکہ میرو بھی بہت ہی زیادہ خوش تھا، ریان بالکل خاموش تھا، لیکن اس کی خاموشی کی اہمیت نہیں تھی، یہاں پر اگر کسی کی اہمیت تھی تو وہ صرف اور صرف سردار کی خود کی، جو اس وقت معاملے میں کو خود ہی سنبھالے ہوئے تھا۔ وہ مولوی صاحب کے ساتھ بیٹھا انہیں پوری کارروائی بتا رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ خود ہی بالا کا نکاح پڑھا دے۔ تھوڑی دیر میں نکاح شروع ہوا، بالکل سادگی سے۔ مولوی صاحب نے کارروائی شروع کرتے ہوئے پہلے دلہن سے اس کی رضامندی جاننی چاہیے، جس نے ایک نظر اپنے بھائی کی طرف دیکھا جس کے سر پر بندوق تانی کی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنے دل کے تمام تر جذبات اس شخص کے نام لکھ دیے تھے جس سے شاید وہ نفرت کرتی تھی، لیکن نصیب اسے اسی کے ساتھ جوڑ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے نکاح نامے پر دستخط کر چکی تھی جبکہ بالا کی طرف سے بھی کسی طرح کی گرم جوشی نہیں دکھائی گئی تھی، اس نے بھی جلدی سے قلم پکڑا اور پیپر پر دستخط کر دیے، نکاح کو قبول کر لیا۔ سردار جتنے دھوم دھام سے اس نکاح کو چاہتا تھا یہ اتنی سادگی سے ہوا، لیکن کچھ معاملات سادگی سے انجام پاتے یہ معاملہ اسی طرح حل ہونا تھا۔ نکاح کے بعد سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے جب سردار نے ریان کے ہاتھ کھولنے کا حکم دیا۔ بیلا اٹھ کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ ریان اس وقت اپنے آپ کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہا تھا، جبکہ بالا مزید ایک سیکنڈ وہاں نہ رکتے وہاں سے نکل چکا، جبکہ دوم کو اندازہ پہلے تھا یہ نکاح زور زبردستی کیا جا رہا ہے، اس بات کا یقین ہو چکا تھا۔ اسے بیلا کے لیے برا لگ رہا تھا جو بری طرح سے رو رہی تھی، لیکن وہ اب یہاں آ کر ایڈجسٹ ہو گئی تھی، یقیناً اس نے بھی ہو جانا تھا، اور بالا کو تو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ بالا ایک اچھا انسان تھا اور بالا کو اس لڑکی سے بہت محبت بھی تھی، اور یقیناً اس لڑکی کو بھی بالا سے محبت ہو ہی جانی تھی، رشتہ دارنے میں تھوڑا وقت تو لگ ہی جاتا ہے۔ چلو 2 نمبر انسپکٹر، ہو گیا تمہاری بہن کا نکاح، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ ویسے دیکھتے ہو بولا تو ریان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ میں اپنی بہن کے بنا یہاں سے نہیں جاؤں گا سردار، میں اپنی بہن کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ غصے سے دیکھتے ہوئے بولا نہیں ایسا نہیں ہوگا ریان، اب وہ لڑکی ہمارے قبیلے کی امانت ہے، بالا کی امانت ہے، نکاح میں اس کے، وہ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، اگر جائے گی تو بالا کی مرضی کے ساتھ۔ سردار نے پرسکون انداز میں کہا تھا میں کسی کی امانت نہیں ہوں اور نہ ہی میں کسی کی منقوں ہوں، تم لوگوں نے زبردستی یہ سب کچھ کروایا جسے میں نہیں مانتی، مجھے میرے گھر جانا ہے ابھی اور اسی وقت، تم لوگ جو چاہتے تھے وہ ہو گیا، اب کیا ساری زندگی مجھے اپنے پاس رکھ کر باندھو گے، نہیں رہنا مجھے یہاں، رشتے اس طرح نہیں بنتے جس طرح تم لوگ بناتے ہو۔ وہ غصے سے داڑھی تھی، آواز کنٹرول میں رکھو لڑکی، ان پہاڑوں کو عادت نہیں ہے میرے علاوہ کسی اور کی آواز سننے کی، بہتر ہوگا تم بھی اپنی آواز یہاں کی عورتوں کی طرح کنٹرول میں رکھو، باقی تم ایک مسلمان عورت ہو، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں نکاح کے بعد تمہارے کیا فرائض ہیں اور تمہیں اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، اب یہی تمہارا گھر ہے اور اس قبیلے میں ہی تم نے زندگی گزارنی ہے، کمرہ تمہارا تم پہلے ہی جان چکے ہو، وہی تمہارا ٹھکانہ اور وہیں تمہیں جانا ہے، اپنے بھائی کو الوداع کہو اور شرافت سے اس کمرے میں چلی جاؤ، بالا کو نارمل کرنا میرا کام ہے، وہ پرسکون انداز میں بول رہا تھا، ہر چیز اپنی مرضی سے کروا کر وہ کافی پرسکون تھا، مجھے کہیں نہیں جانا، نہ مجھے آپ کو اس گنوار ڈاکو کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، نفرت ہے مجھے آپ سے، آپ کے اس قبیلے سے، میں کبھی زندگی میں یہاں نہیں رہوں گی۔
اب کھل کر نفرت کا اظہار کرنے لگی تھی جب اچانک کی نظر سامنے سے غصے سے آتی بالا پر پڑی. نہ جانے سے اتنے غصے میں دیکھ کر وہ گھبرا کیوں گئی تھی. حالانکہ وہ اسے ڈرتی نہیں تھی بلکہ یہی تو وہ انسان تھا جس سے وہ نہیں ڈرتی تھی. ورنہ ڈاکوؤں کا ڈر کہیں نہ کہیں اس کے دل میں موجود تھا، لیکن پھر بھی اسے کبھی اس انسان سے ڈر محسوس نہیں ہوا تھا. لیکن آج اسے ڈر محسوس ہو رہا تھا. وہ تیزی سے چلتے ہوئے اس کے پاس آئے اور ایک جھٹکے میں اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا، جبکہ اس کی یہ حرکت اتنی بے ساختہ تھی کہ بیلا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں. اے لڑکی، چلا کیوں رہی ہے؟ ایک دفعہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہاں سردار کے علاوہ اور کوئی اتنی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا. اور تمہیں کیا لگتا ہے مرا جا رہا ہوں میں تمہارے لیے؟ تم نہیں ملو گی تو مر جاؤں گا. ارے تم جیسی عورت پر بالا تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا. تم سے نکاح کیا صرف اور صرف سردار کے کہنے پر. اگر وہ حکم نہ دیتا تو ساری زندگی منہ نہ لگاتا تمہیں. تمہیں کیا لگتا ہے میں مر رہا تھا تمہارے لیے؟ نہیں، ہرگز نہیں. تم جیسی عورت سے میں کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا. تمہیں اپنے نکاح میں لینے کی وجہ بھی صرف اور صرف سردار کا حکم ہے، جو میں ٹال نہیں سکتا. ورنہ کیا ہے تم میں؟ کیا دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہو؟ یا پھر دنیا میں بس تم ہی بچی ہو میرے لیے جو تم سے نکاح کے لیے مر رہا ہوں میں؟ ہاں تھی تم. مجھے تم سے محبت اچھی لگتی تھی. تمہیں دیکھتے ہی محسوس ہوا بہت خاص ہو تم میرے لیے. لیکن ایسا سمجھ میں آیا کہ خاص لوگ تم جیسے نہیں ہوتے. تم تو ایک بہت عام سی لڑکی ہو جس کے لیے سازشیں کرنا ایک معمولی بات ہے. خاص لڑکیاں تو دوام جیسی ہوتی ہیں جو ہر چیز کو سمجھتی ہیں، ہر چیز کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتی ہیں. خاص لڑکیاں رباب جیسی ہوتی ہیں جو دل کی دنیا تباہ ہونے کے بعد بھی تمہارے بھائی جیسے انسان کو قبول کر لیتی ہیں، اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں. خاص لڑکیاں تم جیسی نہیں ہوتی جو غلط کو غلط کہنے سے ڈرتی ہیں لیکن صحیح کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتی ہیں. نہیں ہو تم خاص. تم ایک عام سی لڑکی ہو اور تم اتنی عام ہو کہ چاہنے کے باوجود بھی تم کبھی خاص نہیں بن سکتی. ارے تم کیا مجھے اپنا شوہر نہیں مانو گی؟ میں تمہیں اپنی بیوی نہیں مانتا، بلکہ بیوی تو کیا میں تمہیں کچھ بھی نہیں مانتا. یہ تو الٹا کام ہو گیا. خیر کچھ بھی نہیں، جاؤ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے. تم کیا اس قبیلے میں نہیں رہنا چاہو گی؟ تم اس قبیلے میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہو. اور اب اس معاملے میں سردار کچھ نہیں کہے گا کیونکہ سردار آج تک کسی جوڑے کے بیچ میں نہیں بولا. اور بدقسمتی سے تم میری جوڑی دار ہو. ایک وقت تھا جب تم سے نکاح کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن آج تم سے جان چھڑانے کے لیے تڑپ رہا ہوں. لیکن یقین کرو جب تک سردار کی اجازت نہیں ہوگی تمہارے نام سے اپنا نام الگ کروں گا بھی نہیں. جاؤ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے. تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں اس قبیلے میں رکھا جائے. وہ غصے سے اسے پیچھے کی طرف دھکیلتا ریان پر پھینک چکا تھا، جبکہ مزید ایک لمحہ بھی وہاں رکے بغیر وہ تیزی سے جدھر سے آیا تھا ادھر ہی چلا گیا. بالا کے غصے سے چلے جانے کے بعد سردار نے کچھ نہیں کہا تھا. ہاں لیکن اس نے بیلا کو ایک نظر دیکھا تھا جو خود بھی سختی کیفیت میں وہاں کھڑی تھی. اس کے بعد بیلا بھی کچھ بھی نہیں بولی تھی، بس روتی رہی تھی. جبکہ سردار اپنی داڑھی کو ہلکا سا مسلتا اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. لے جاؤ اپنی بہن کو. میرا بالا وحشی ہو گیا. یہ نہ ہو کہ تمہاری بہن کو جان سے مار ڈالے. وہ کبھی غصہ نہیں کرتا اور اگر کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے غصے کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. لے جاؤ اپنی بہن کو. جب بالا کا غصہ کنٹرول ہوگا تب رخصتی کے لیے آ جائیں گے. سردار ان کو اشارہ کرتے ہوئے خود اس پہاڑ کی طرف قدم بڑھانے لگا جس طرف بالا گیا تھا. اس کا ارادہ یقیناً اسے کنٹرول کرنے کا تھا. جس طرح بیلا بات کر رہی تھی ممکن تھا بالا اس کے ساتھ ابھی اسی وقت اپنا ہر تعلق ختم کر لیتا، اور ایسا ممکن بھی تھا اگر وہاں سردار نہ ہوتا. وہ سردار کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرنے والا تھا. اس کا بات کا اندازہ سردار کو پہلے سے ہی تھا. ہاں لیکن جس طرح وہ غصے میں تھا اسے لگا تھا ابھی بنایا ہوا رشتہ ابھی یہیں ختم ہو جائے گا، اور وہ ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ بالا اپنی پہلی محبت سے محروم رہ جائے. یہ جو پہلی نظر کی محبت ہوتی ہے یہ کتنی انمول ہوتی ہے سردار سے بہتر کون جانتا تھا. اسی لیے اس کا ارادہ بالا کو سمجھانے کا تھا، کیونکہ جو بھی تھا وہ لڑکی اب اس کے نکاح میں تھی. جیسی بھی تھی بالا کی پسند تھی اور اسی کے ساتھ بالا نے ساری زندگی گزارنی تھی. اب اس کے لیے بالا راضی ہو یا نہ ہو، بالا کی پہلی محبت اسے ہرگز محروم نہیں کر سکتا تھا. لیکن اس وقت بالا کچھ سمجھنے والی حالت میں نہیں تھا. لیکن اسے سمجھنے والی حالت میں لانا سردار کا کام تھا، جو سردار بہت اچھے سے کرنا جانتا تھا. اس لیے فی الحال وہ اسی کے پاس جا رہا تھا. ویسے تو اس نے ریان کو کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی بہن کو لے کر چلا جائے، اور بہتر تھا وہ بیلا کو اس وقت لے ہی جائے کیونکہ اس کا بہنوئی اس وقت بالکل بھی اچھے موڈ میں نہیں تھا. وہ پہاڑ پر پہنچا تو بالا قمیض اتارے کلاڑی اٹھائے تیز تیز لکڑیاں کاٹ رہا تھا. اچھی بات ہے جلدی کاٹو، ویسے بھی غصے میں زیادہ صاف اور اچھا کام ہوتا ہے. وہ وہیں پر ایک لکڑی کے بڑے سے ڈنڈے پر بیٹھتے ہوئے بولا، جبکہ بالا اس کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر اپنے کام میں مگن رہا. اچھی خاصی بیوی مل گئی تھی تجھے، لیکن نخرے دکھانا ضروری تھا. جو لڑکی تجھے چاہیے تھی وہی تیرے نام کر دی، لیکن نہیں اب تو وہ بھی ہاتھ نہیں آنی. وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو ایک لمحے کے لیے بالا کے ہاتھ رکے تھے. مجھے وہ چاہیے بھی نہیں، بلکہ وہ کیا مجھے کوئی بھی نہیں چاہیے. اس لڑکی سے نفرت ہے مجھے. خبردار جو اس کا نام آج کے بعد میرے نام کے ساتھ لیا، اسے اپنے نام سے بٹھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا. یاد رکھنا تیرے کہنے پر نکاح کیا اور بس. میری زندگی میں اس لڑکی کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی. مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ میری یہاں نہ ہونے کی وجہ سے قبیلے میں کیا ہوا ہے. راگا نے یہاں حملہ کیا تھا، یعنی کہ سارا قبیلہ تباہ ہونے والا تھا صرف اور صرف اس لڑکی کی وجہ سے. وہ غلطی سے برا کر سکتی ہے لیکن اتنا برا کرے گی یہ تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا.
سردار مجھے لگا شاید اپنی مستی میں کچھ کر رہی ہوگی. میں اتنا پاگل ہو گیا اس کے پیار میں کہ ایک لمحے کے لیے یہ بھی بھول گیا کہ وہ کیسے انسان کی بہن ہے. اس کے کہنے پر میں نے وہ گولی کھا لی. مجھے لگا تھا شاید کوئی شرارت کی ہے اس نے میرے ساتھ، لیکن وہ شرارت میرے لیے ساری زندگی کی سزا بن سکتی تھی. میرا قبیلہ تباہ ہو سکتا تھا، میں تباہ ہو سکتا تھا. کیا منہ دکھاتا میں اپنے باپ کو قیامت کے دن کہ اس کا بیٹا 4 دن تک قبیلے کی سرداری نہیں سنبھال سکا. نفرت محسوس ہو رہی ہے مجھے اس لڑکی سے، نہیں اپنے آپ سے جو ایک لڑکی کی خاطر اپنی فرض بھول گیا، اپنا کام بھول گیا. مجھے اس لڑکی کی شکل بھی دوبارہ کبھی نہیں دیکھنی. نفرت ہے مجھے اس سے. اور خبردار جو تو نے آج کے بعد میرے سامنے اس کا نام بھی لیا نہیں رکھنا مجھے اس سے کوئی بھی تعلق. وہ غصے سے کہتا پھر سے لکڑیاں چیرنے لگا تھا، جبکہ سردار بس اسے دیکھتا رہا. اس کا غصہ وہ سمجھ رہا تھا اس وقت وہ جس طرح کی ذہنی حالت میں تھا اسے چھیڑنا بے وقوفی تھی، اور وہ ایسی کوئی بے وقوفی نہیں کرنے والا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی نئی زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی کسی بدگمانی کا شکار ہو جائے. اسے بالا کو سمجھانا تھا، لیکن صحیح وقت پر سمجھانا تھا. اس وقت وہ اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا تو بالا مزید باتوں کا غلط مطلب نکالتا، اور وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ بالا مزید ان سب چیزوں کے بارے میں سوچے. وہ پہلے ہی بہت پریشان تھا قبیلے پر ہونے والے حملے کی وجہ سے. عیادت کے لیے جانا ہے، چلے گا میرے ساتھ؟ وہ اپنے کام میں مگن تھا جب اچانک اس نے سوال کیا. اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا. کیا مطلب؟ میں سمجھ نہیں. کوئی بیمار ہے کیا؟ ہاں. اس کے ہاتھ رک گئے تھے. تایا بیمار ہے میرا، مرتے مرتے بچا ہے. سننے میں آیا کہ ایک بازو الگ کر دیا کسی ظالم نے. میرے خیال میں خیریت دریافت کرنے چلنا چاہیے. وہ دلکشی سے مسکرایا تو اب کی دفعہ بالا بھی مسکرا دیا تھا. ہاں ٹھیک کہتا ہے، عیادت کرنے چلتے ہیں. تاؤ کا گہرا تعلق ہے، میں تیاری کرتا ہوں. وہ کہتے ہوئے کلاڑی وہیں پر پھینکتا قبیلے کی طرف چلا گیا تھا. دوام خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی. ان سب چیزوں کے معاملے میں وہ کچھ نہیں بولی تھی، جیسے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو. سردار اٹھ کر قبیلے کے پچھلے حصے کی طرف چلا گیا تو اس کا ارادہ بھی اوپر کمرے میں ہی جانے کا تھا، لیکن بیلا بہت بری طرح سے رو رہی تھی اپنے بھائی کے سینے سے لگ کر. اسے برا لگ رہا تھا اس کے لیے. شاید اس کے لیے یہ سب کچھ قبول کرنا آسان نہیں تھا. لیکن بالا کیوں اتنا زیادہ پریشان تھا؟ آخر کیا ہوا تھا؟ وہ تو بیلا کو پسند کرتا تھا، اسے شادی کرنا چاہتا تھا. پھر ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ بیلا کی شکل تک دیکھنے کو راضی نہیں تھا؟ کچھ تو ایسا ہوا تھا جو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور پھر اسے کسی نے کچھ بھی بتایا نہیں تھا. بالا یہاں سے کہاں گیا تھا اور یہ سارا معاملہ کس طرح سے ہوا تھا؟ وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اور اگر کچھ پتہ تھا تو صرف اتنا کہ وہ دونوں کا نکاح ہوا ہے. یہاں پہلے بھی کوئی ہنگامہ ہوا تھا اسے اندازہ تھا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا. بیلا تم اپنے بھائی کے ساتھ گھر چلی جاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. میں نہیں جانتی کہ یہاں کس طرح کے معاملات ہوئے ہیں، لیکن میرے خیال میں تمہارا یہاں رکنا فی الحال ٹھیک نہیں ہے. آپ اسے لے جائیں، باقی انشاءاللہ ہم بالا بھیا کو سمجھائیں گے. رشتہ بنا ہے تو اس طرح سے رشتہ خراب نہیں کرنا چاہیے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھیں گے. باقی معاملات کس طرح سے حل ہونے ہیں میں نہیں جانتی، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ بالا بھیا اسے بہت چاہتے ہیں. وہ محبت کرتے ہیں اسے. انہوں نے خود مجھے بتایا تھا اس سے ملنے کے لیے وہ کتنے بےتاب رہتے تھے. میں ان سب باتوں کی گواہ ہوں، لیکن یہاں کچھ ہوا ہے یہ میں نہیں جانتی. ہاں لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ کبھی کبھی انسان غلط نہیں ہوتا، وقت غلط ہوتا ہے، اور وقت بہت کچھ غلط کر بھی دیتا ہے. اب بیلا کو اپنے ساتھ لے جائیے گا. انشاءاللہ آنے والا وقت اچھا ہوگا. اسے بیلا کا اس طرح سے رونا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا. ہاں لیکن وہ اس سارے معاملے میں کچھ کر نہیں سکتی تھی. ریان کچھ نہیں بولا تھا، صرف بیلا کا ہاتھ تھام جو اسے اپنے ساتھ لے گیا، جبکہ اس نے ایک نظر میرو اور جمرو کی طرف دیکھا تھا. جمرو سے تو خیر وہ بات نہیں کرتی تھی، لیکن میرو خود ہی آگے ہو گیا تھا. میرے نزدیک یہ دونوں بہن بھائی اس طرح معصوم بن رہے جیسے ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے. تمہیں پتہ ہے اس ڈاکٹر نے بالا کو پتہ نہیں کون سی بے ہوش کرنے والی دوا دی تھی جس کی وجہ سے اتنا سب کچھ ہوا، ورنہ بالا تو 1 ڈیڑھ گھنٹے میں ہی واپس آنے والا تھا اسپتال میں رقم ادا کرنے کے بعد. وہاں بالا بے ہوش ہو گیا اور یہ لوگ اسے اغوا کروا کر لے گئے، اور اگر سردار کو ہوش نہیں آتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا. تم نہیں جانتی راگا ڈاکو کو کوئی عام ڈاکو نہیں ہے، اپنے زمانے کا سب سے بدمعاش اور جانا مانا ڈاکو ہے. بلکہ بالا اور سردار دونوں ہی اس کے آگے کام کرتے تھے، یہاں تک کہ چوری ڈکیتی ہر چیز بالا اور ڈاکو سردار کو اسی نے سکھائی تھی. اتنا ہی نہیں یہ سالوں کی دشمنیاں، بلکہ سالوں کی نہیں صدیوں کی دشمنیاں کہنی چاہیے. یہ راگا ڈاکو کوئی اور نہیں بلکہ سردار کا سگا تایا ہے. اسی نے سردار کے والدین کا قتل کروایا ہے. اور بھی بہت کچھ ایسا ہے جو ہم بھی نہیں جانتے. وہ آدمی یہاں اس قبیلے کو تباہ کر کے یہاں کا سردار بننا چاہتا ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف سردار کو مٹانا ہے، اس کی حکومت ختم کرنا ہے. ذرا سوچو اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو صرف اور صرف اس لڑکی کی وجہ سے ہم پر اتنی بڑی مصیبت ٹوٹی ہے. شاید اسی وجہ سے وہ لڑکی بالا کو پسند بھی نہیں، ورنہ بالا اس لڑکی سے کتنی محبت کرتا تھا، اسے شادی کرنا چاہتا تھا. اس لڑکی نے کتنا غلط کیا. میرو تو غصے سے بول رہا تھا جبکہ اس کی باتیں سنتے ہوئے وہ حیران ہو رہی تھی. کیا وہ لڑکی جانتی تھی کہ بالا بھیا کو بے ہوش کرنے سے قبیلے میں اتنی بڑی مصیبت آ سکتی ہے؟ وہ اچانک بولی تو میرو نے حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ جمرو بھی حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ کہاں جانتی ہوگی، وہ تو کبھی یہاں آئی نہیں، وہ تو ہم سب کو بھی ٹھیک سے نہیں جانتی ہوگی، شاید نام بھی نہ سنا ہوگا اس نے. جواب جمرو نے دیا تھا. اچھا تو ایسی بات ہے، پھر اس سارے معاملے کا قصور وار آپ اسے کیوں ٹھہرا رہے ہیں؟ وہ تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی اس بارے میں. اس نے یقیناً صرف اور صرف اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا،
اور کچھ ہو نہ ہو اس سب کی وجہ سے ہمیں ایک فائدہ ہوا ہے کہ ڈاکو جی کو ہوش آ گیا. اگر قبیلے پر یہ مصیبت نہ ٹوٹتی تو شاید ڈاکو جی کو ہوش نہ آتا. ضروری نہیں ہر چیز میں ہم بری چیزیں ہی تلاش کریں. کچھ اچھی چیزوں میں اچھائی چھپی ہوتی ہے. یہ تو نہیں کہتی کہ جو کچھ ہوا وہ اچھا ہوا، لیکن ان ساری بری چیزوں میں ایک چیز اچھی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ ڈاکو جی کو ہوش آ گیا. وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے ہیں، ورنہ نہ جانے یہ نیندیں اور کتنی لمبی ہو سکتی تھی. بالا بھیا اس وقت پریشان ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس لڑکی سے محبت نہیں کرتے یا ان کی محبت ختم ہو گئی ہے. یقیناً بالا بھیا ان سب چیزوں میں خود کو قصوروار سمجھ رہے ہوں گے، لیکن ہمیں انہیں سمجھانا ہوگا کہ ضروری نہیں ہے سب کچھ برے کے لیے ہی ہو. کچھ چیزوں میں اللہ کی رضا چھپی ہوتی ہے، ہر کام میں اس کی مصلحت ہوتی ہے. وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی تھی جب میرو کا دھیان اوپر کی طرف گیا جہاں پہاڑی پر اسے سردار جاتا نظر آیا. تم یہاں کھڑی ہو، سردار اوپر کمرے میں جا رہا ہے. میرو نے اچانک اس کا دھیان اوپر کی طرف دلایا تھا، جبکہ سردار کو اوپر جاتے دیکھ وہ فوراً ہی اس کے پیچھے بھاگی تھی. وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سردار اپنی اجرک ڈھونڈ رہا تھا، جبکہ اس نے جوتے بھی بدل لیے تھے. اس نے حیرانگی سے دیکھا شاید وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا. نوم اس کے پیچھے آتے ہوئے اچانک اس کے گرد اپنے پاؤں کا آسار بنا کر اس کے کندھے پر اپنا سر رکھے دی. زیادہ چپکا چپکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ، دور ہٹو. اس نے اسے ہٹایا نہیں تھا، لیکن ہاں اس سے کہا ضرور تھا، اور اس کے کہنے کو بالکل بھی وہ کوئی اہمیت دیے بغیر اپنے لب اس کی پیٹھ پر رکھ گئی تھی. یہ کیا چچوری حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں نوم، پیچھے ہٹو. وہ سختی سے بولا تھا، لیکن ابھی تک اپنے سینے پر دھرے اس کے ہاتھوں کو چھوا نہیں تھا، بلکہ ایسے انداز میں اپنی اجرک ٹھیک کر رہا تھا جیسے اسے ضروری اور کوئی کام بھی نہ ہو، یا پھر اسے اپنے سینے یا پھر اپنی پیٹھ پر کچھ محسوس نہ ہو رہا. دوام کیا ہوتا ہے؟ سجن سائیں کہے نا. آپ کے منہ سے میرا نام بالکل اچھا نہیں لگتا ڈاکو جی. دغا باز سائیں نہ کہوں، دھوکے باز سجن، فریبی سائیں. کیسا رہے گا؟ وہ اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے پلٹ کر اس کی آنکھ کو ماں کے ڈال کر بولا تو اس نے فوراً نفی میں سر لہتا. دغا باز نہیں ہوں، نہ ہی میں نے دھوکہ دیا اور نہ ہی میں فریبی ہوں. غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں اور بڑے ظرف والوں کو غلطیاں معاف کر دینی چاہیے. وہ نظر جھکائی شرمندگی سے بولی تو سردار تمسخرانہ انداز سے ہنسا تھا. تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں بڑے ظرف والا ہوں؟ میں غلطیاں معاف نہیں کرتا، غلطیوں کی سزا دیتا ہوں، اور تمہیں بھی سزا ہی دوں گا، لیکن واپس آنے کے بعد. ذرا ضروری کام پر جا رہا ہوں، واپس آنے میں وقت لگے گا، انتظار کرنا میرا. خبردار جو میرے آنے سے پہلے سوئی. آج میری واپسی پر گزشتہ راتوں کا حساب دو گی تم، جب میرے کمرے میں مجھ سے چھپ چھپ کر ملنے آتی تھی. اپنی ساری حرکتوں کا حساب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. جو حرکتیں تم نے میرے سوتے میں کی ہیں وہی آج جاگتے ہوئے بھی کرو گی. مجھے تو اچھی خاصی شرمیلی بیوی لگتی تھی تم، لیکن بڑی بے شرم ثابت ہو گئی ہو. میں وہ ساری بے شرمیاں اپنے پورے ہوش و حواس میں دیکھنا چاہتا ہوں. وہ نرمی سے اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھتا ایک گہرا جان لیوا بوسہ لیتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ دوام اس کے پیچھے تک آئی تھی اسے روکنے کے لیے، لیکن اس کی بات کو کوئی بھی اہمیت دیے بغیر وہ تیزی سے پہاڑ سے اتر گیا تھا. جانے سے پہلے بتا کر تو جاتے کہ جا کہاں رہے ہیں، کتنی دیر میں واپس آئیں گی. یا اللہ کے ہوش میں آ کر ضرورت سے زیادہ ہی نخرے دکھانے لگے ہیں. اٹھا لوں گی نخرے، کچھ دن تک ان کے نخرے اٹھاؤں گی، تب تو یہ ساری زندگی میرے نخرے اٹھائیں گے. بس اللہ جی یہ حساب کتاب والی باتیں ان کے دماغ سے نکال دینا. تھوڑی سی یادداشت بھلا دیں ان کی، زیادہ نہیں بس تھوڑی سی. بس وہ یہ بھول جائیں کہ وہ مجھ سے ناراض ہیں، بس اتنا سا. اب اتنا سا تو آپ کر ہی سکتے ہیں نا میرے لیے. وہ آسمان کی طرف دیکھتی بڑی معصومیت سے بول رہی تھی، جبکہ ذہن میں ایک دفعہ پھر سے سردار کا حساب کتاب گھومنے لگا تھا. پہاڑی کی غار سے رونے چلانے کی آوازیں بہت تیز تیز آ رہی تھی. دونوں گھوڑے وہاں باہر دروازے پر رکے تو سردار نے ایک نظر بالا کو دیکھا، جس نے اپنے چہرے پر دنیا جان کا دکھ سجایا تھا. تایا کی حالت تو بہت خراب لگ رہی ہے سردار، لگتا ہے کسی ظالم نے بہت ہی زیادہ ظلم کر دیا. چلو چل کر عیادت کرتے ہیں. وہ گھوڑے سے اترتے ہوئے اندر داخل ہوا تو سردار بھی اسی کی طرح چہرے پر دکھ سجائے اندر آیا. سامنے کافی سارے چہرے نظر آئے، زیادہ تر چہرے اس کے غداروں کے تھے. انہیں دیکھتے ہی اس کے لبوں پر پرسکون مسکراہٹ بکھری تھی، جیسے انہیں دیکھ کر سچ مجھ میں اچھا لگا. ہم انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گئے بالا، اور یہ سب کچھ یہاں ہے. میرے تایا کی خدمت کار ہیں، بہت اچھی بات ہے. خیر ان سے بعد میں ملاقات کریں گے، پہلے ذرا تایا سے مل لیں. میرے تایا کہاں ہیں؟ اس نے سامنے کھڑے ایک آدمی سے پوچھا تھا جو تقریباً 3-4 سال پہلے اس سیل کے لیے کام کرتا تھا، لیکن کسی غلطی کی وجہ سے سردار نے اسے قبیلے سے باہر کر دیا تھا. اس وقت وہاں موجود سارے ہی لوگ انہیں دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے. کچھ لوگ تو چھپ گئے تھے، جبکہ کچھ لوگ جو سامنے تھے اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے. لیکن سردار کا اتنا نارمل رویہ دیکھتے انہوں نے غار کے اندر جانے کی طرف اشارہ کیا تھا، جہاں سے ابھی بھی رونے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں. سردار مجھے لگتا ہے تایا بہت تکلیف میں ہے. بالا پریشانی سے آگے بڑھا تو سردار بھی اس کے پیچھے ہی آیا تھا. تم یہاں؟ وہ غصے سے انہیں دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھتا اپنے دوسرے ہاتھ میں بندوق اٹھا چکا تھا، جبکہ سردار آگے بڑھتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کیا تھا. یا اللہ تایا یہ کیا حالت ہے آپ کی؟ مجھے تو آپ کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی. یہاں بیٹھے کس نے یہ سلوک کیا آپ کے ساتھ؟ ویسے زبردستی پتھر پر بٹھاتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا.
आंखों में तकलीफ थी जैसे सच मुझ में उसके दर्द पर तड़प उठा। ड्रामे बंद करो यलगार, तुम मुझे नहीं जानते जो तुमने मेरे साथ किया। इसका काम क्या काम मैं नहीं जानता। हाँ वाकई में नहीं जानता। मैं जिस डाकू रागा को जानता हूँ इसके दोनों बाजू थे, तुम्हारा तो एक ही है मुन्ना, ये भी कुछ लटका हुआ लग रहा। इसने बनाई तुम्हारी ये हालत। लगता है कि रात में भूल गया, लेकिन मैं नहीं भूला। और हाँ सरदार भूलता भी नहीं है, ये भी याद रखना। तुम्हें ये बताने आया हूँ मुबारक को जेल से आज़ाद हुए हो, लेकिन सरदार की नज़रों से नहीं। जेल में तुम महफूज रहता हो, लेकिन अब सरदार की नज़र हर वक्त तुम पर रहेगी। तुम पर खतरा टला नहीं बल्कि अभी शुरू हुआ है। इसने बाला को इशारा किया था, जो फौरन अपनी जगह से उठते हुए वहाँ इस गार की तलाशी लेते हुए अचानक ही एक बड़ा सा कपड़ा खींच कर बाहर निकाल चुका था, जो कोई थैला महसूस हो रहा था। ये मेरी लूटी रकम है, खबरदार जो तुमने हाथ डालने की कोशिश की। वो उठकर खड़ा होने ही लगा था जब सरदार ने अचानक ही अपना पैर उसके सीने पर मारते हुए उसे वापस उठा दिया। चोरी डकैती तुम ही से सीखिए तो तुमने और कोई सिखाया हो या ना हो, दूसरों का माल लूटना ज़रूर सिखाया, और कसम से सबसे ज़्यादा मज़ा तो इस माल को लूटने में आ रहा है। हमारी प्लानिंग पर तुमने पानी फेरने के बारे में सोचा था तो, और तुम्हारी पर हमने फेर दिया। अंदर ध्यान रखना, जहाँ मेरी नज़र हो इस तरफ नज़र उठाने की हिम्मत मत करना, वरना सरदार दिलदार नाम तो याद ही रहेगा ना। नरमी से उसके गाल थपथपाते हुए एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ा और बालक को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए इस गार से निकल गया, जबकि पीछे से एक दफ़ा फिर से रागा के चीखने चलाने की आवाज़ आना शुरू हो गई थी। सॉरी, ज़रा बैकग्राउंड म्यूज़िक काफ़ी हाई है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। बेगैरत आदमी पूरे 3.5 करोड़ का माल हड़प कर बैठा हुआ था। इसकी तो मैं हड्डियाँ तोड़ूंगा। मैं यहाँ प्लानिंग कर करके मार गया, और मेरे हर प्लान पर ये अनवर का बच्चा पानी फेरता रहा। मुझे तो अंदाज़ा नहीं हो सका अनवर इतना कमीना निकल सकता है। वैसे ये अनवर है कहाँ, नज़र नहीं आया। वो रात के 2:30 बजे कबीले के पीछे तरफ बैठा नोटों की गड्डियाँ गिन रहा था, जबकि जुमरू और मीरू भी इसी काम पर लगे हुए थे। सरदार चरपाई पर लेटा हुआ था जब अचानक ही उसने सवाल किया। ऊपर वाले कमरे में आराम खा रहा है, सरदार ने सुकून से बताया। आराम खा रहा है वो बेगैरत इंसान, इसकी तो मैं जान निकाल दूंगा, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब तक यकीन नहीं आ रहा कि वो रागा का मुखबर था। वो उसे सरदार को देखते हुए बोला, आराम कर रहा है इसका मतलब है कि ऊपर कमरे में अपने पाँव कटवा कर बैठा हुआ है। सरदार ने उसकी दोनों टांगें काट कर उसे उसके कमरे तक महदूद कर दिया। और तुम ना बीच में मत बोलना, कब से बोल कर मेरी गिनती ख़राब कर रहे हो। जुमरू उसे घूर कर बोला था। कब से वो नोट गिनता और बाला बीच में कुछ ना कुछ बोल कर उसकी गिनती ख़राब कर देता था। ज़्यादा बक बक करने की ज़रूरत नहीं है, जितना काम बोला है इतना कर। कोई बीच में बोले तो क्या तुझे मौत आ जाएगी, तेरी गिनती नहीं रुकनी चाहिए। पीछे सरदार ने उसे कोई 6ठी या 7वीं दफ़ा थप्पड़ लगाया था, जिस पर वो गर्दन मसलता दोबारा से गिरने में मसरूफ़ हो गया था। सरदार सिर्फ मुझे ही मारे जा रहे हो, कब से? ये लोग भी तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, सुकून से मुझे मेरा काम नहीं करने दे रहे। उसने शिकायती अंदाज में कहा तो सरदार ने एक और थप्पड़ उसकी गर्दन पर दे मारा था। तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? हाँ, वो एक दफ़ा इससे पूछता ज़रा सा चरपाई पर सीधा होता। एक और थप्पड़ उसके कान के पीछे बजा गया था। हर थोड़ी देर के बाद पटाखनुमा आवाज़ पर जहाँ बाला और मीरू पूरी लगन से अपना काम करने लगते, वहीं अपनी हंसी छुपाने की कोशिश में वो सरदार की घुड़ियों से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। सरदार, मेरी गर्दन सुर्ख हो गई पीछे से। वो मासूमियत से बस रो देने को था। हाय मेरा काका, गर्दन सुर्ख होगी मेरे बच्चे की। इधर आ, मेरी टांगें दबा, थोड़ी देर बाद गिनना नोट। वो इसे लाड़ से पिचकारते हुए बोला तो जुमरू फौरन अपना काम छोड़कर तेज़ी से उसकी टांगों के करीब ज़मीन पर बैठता तेज़ तेज़ उसकी टांगें दबाने लगा था। सरदार, वो मैं क्या कह रहा था? मुंह बंद करके अपना काम कर जुमरू। अगर तेरी आवाज़ मेरे कान में पहुंची ना तो पहले गर्दन सुर्ख हुई है, अब शक्ल होगी। इस वक्त तुम दोनों जहर लग रहे हो मुझे। पता नहीं क्या सोचकर मैंने तुम लोगों को ज़िंदा रखा हुआ है। इसका इशारा बाला और जुमरू की तरफ ही था, और वो दोनों ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। लेकिन सरदार, हमने क्या किया? किस बात का इल्ज़ाम लग रहा है हम मासूमों पर? बाला ने मज़ीद मासूम शक्ल बनाकर खुद को मासूम कहने की जसारत की थी। हाँ, इतने ही मासूम हो ना तुम लोगों को तो पता ही नहीं है तुम लोगों ने क्या किया। तुम लोगों ने दुआम को तकलीफ़ पहुंचाई। दुआम ने इतनी शिकायतें लगाई हैं ना तुम लोगों का 1 साल तक लगाई है ना कि 1 साल तक तो मार खाने में गुजर जाएगा। पास बैठा मीरू ने तफसील बताने लगा, जबकि इन दोनों ने सरदार की तरफ देखा था। सरदार, मैं सिर्फ उसकी सेहत के ख्याल से कह रहा था। डॉक्टर ने बोला था कि उसने अभी अभी अपना बच्चा खोया है, उसे टेंशन परेशानी से दूर रखना है। अगर वो तेरे पास रहती तो सारा दिन रोती रहती। मैं बस ये चाहता था कि जब तक तू पूरी तरह से ठीक ना हो जाए या फिर डॉक्टर की तरफ से तसल्ली ना हो जाए, तब तक मैं उसे तुझसे दूर रखूं। बाला का अंदाज सफाई देने वाला था।
یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس سے دور رہ کر میں اور بیمار ہو جاؤں گا۔ بالا مزید کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن سردار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پرسکون انداز میں بولا تو بالا سر جھکا گیا تھا۔ اب وہ کیا کہتا، یہ بات وہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ لڑکی سردار کے لیے کتنی خاص ہے۔ سردار، میں نے تو اسے کچھ بھی نہیں کہا، میں تو بات ہی نہیں کرتا تھا اسے، بس مجھے اتنا پتہ تھا کہ قبیلے پر ہونے والا حملہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، اسی لیے میں تو بس اس سے دور رہتا تھا، نہ اسے کچھ اچھا کہتا تھا اور نہ ہی کچھ برا کہتا تھا۔ تو پھر مجھے کیوں سزا مل رہی ہے؟ جمرو نے دعائی دی جب اچانک ہی سردار نے اپنی ٹانگوں اس کے سینے پر ماری تھی۔ کیونکہ بغیرت تم میرے پاس اس کے محافظ ہو، وہ تم لوگوں کو بھیا بھیا کہتے نہیں تھکتی اور تم لوگ اس کی حفاظت کرنے کی بجائے اسے اتنے بڑے قبیلے میں تنہا چھوڑ رہے تھے۔ تنہا نہیں چھوڑا، میں نے اس کے لیے 3 عورتوں کا انتظام کروا رکھا تھا جو صرف اس کی خدمت نہیں کر رہی تھی بلکہ ڈاکٹر اور نرس اسی پیشے سے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اسے اکیلا نہیں چھوڑا کہ کہیں وہ سوچ کر اپنی طبیعت خراب نہ کر لے۔ سردار کچھ بھی کہو لیکن میں نے اس کا بہت خیال رکھا ہے۔ بالا نے اب بھی صفائی ہی دی تھی، خیال رکھنے کے لیے عورتیں رکھی ہیں، مشکل وقت میں اپنا خیال رکھتے ہیں، اور تم لوگ مشکل وقت میں اس کے اپنے بننے کے بجائے پرائے بن گئے۔ تم لوگوں کا تعلق میرے ساتھ ہے تو آج سے تم لوگوں نے تعلق صرف میرے ساتھ ہی رکھنا ہے۔ خبردار جو اس سے بات بھی کی، خبردار جو اس کی طرف دیکھا بھی، آج سے تم لوگوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ میری بیوی ہے، اس کا تعلق صرف میرے ساتھ ہے اور اس کا تعلق صرف میرے ساتھ ہی رہے گا۔ اگر سردار کے بغیر تم لوگ اس کے بھائی نہیں تو پھر سردار کے ہوتے ہوئے بھی تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ دونوں ہی سر جھکا گئے تھے۔ بالا کا ارادہ اسے تکلیف دینے کا نہیں تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے دوام کو ذرا سا بھی نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ ضد پر اتر آئے گی اور پھر اس کی ضد پوری کرنا بالا کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ اسے سردار کے پاس نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اب تک سردار نے اپنے بچے کا ذکر تک نہیں کیا تھا، جیسے وہ بات ہی نہ کرنا چاہتا ہو اس بارے میں، یہاں تک کہ 2-3 بزرگ ڈاکو اس سے افسوس کرنے کے لیے بھی آئے تھے، لیکن سردار نے بات کو ہی نظر انداز کر دیا تھا، جیسے یہ ذکر بھی اسے تکلیف دیتا ہو، اور اسے یقین تھا اس نے اس بات کا ذکر دوام کے سامنے بھی نہیں کیا تھا۔ آخر یہ تکلیف، یہ درد ان دونوں کا تھا۔ سارے نوٹوں کی گنتی کر کے سارا مال اندر لے جانا۔ میں جا رہا ہوں اوپر کمرے میں، اچھا خاصا تھکا دیا تم لوگوں نے مجھے، نیند بھی نہیں لی۔ وہ اچانک ہی اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولا تو ان دونوں نے اسے گھورا تھا۔ سردار، اتنے دنوں سے جھک نہیں مار رہے تھے تم، سو ہی رہے تھے، اور کتنی نیند لینی ہے، بس بہت ہو گیا، اب 1 مہینہ سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جمرو اسے دیکھتے ہوئے بولا، ویسے تو رات کے تقریباً 2:30 بج رہے تھے لیکن وہ تینوں اس کے ساتھ جاگے ہوئے تھے، جیسے اسے نہ سونے دینے کی قسم کھا رکھی ہو۔ تم لوگ ہوگے ویلے نکمے، میں بیوی والا ہوں، اگر میں بھی نہیں سوؤں گا تو کم سے کم تم لوگوں کے ساتھ اپنا وقت برباد نہیں کروں گا، چلو اپنا کام ختم کر کے جانا۔ خبردار جو کسی نے کام کو بیچ میں چھوڑا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا جبکہ بالا نے اسے جاتے ہوئے دیکھ تھوڑی مایوسی کا اظہار کیا تو سردار کے لبوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ بکھری تھی۔ زیادہ منہ نہ بناؤ شادی شدہ کنوارے، تیرے لیے بیوی کا انتظام کیا تھا، اگر تھوڑی اکڑ دکھاتا تو آج وہ تیرے پاس ہوتی۔ شکر ہے اللہ کا، ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے مجھے بیوی کے سامنے اکڑ بھی دکھاؤں تو ایسے انداز میں کہ وہ خود چل کر تمہارے پاس آئے۔ خیر، گڈ نائٹ۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل گیا تھا جبکہ وہ تینوں اب لڑتے جھگڑتے پھر سے نوٹوں کی گڈیاں گننے میں مصروف ہو چکے تھے۔ وہ تقریباً 4 گھنٹوں تک اس کا انتظار کرتی رہی تھی پر وہ نہ جانے کہاں گیا تھا جو اب تک لوٹ کر نہ آیا تھا۔ اس نے 2-3 دفعہ تو نیچے جا کر بھی دیکھا تھا کہ وہ آیا ہے یا نہیں، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ پھر آخری دفعہ جب وہ نیچے کی طرف ہمت ہار کر جھانکنے لگی تو اس نے وہاں باہر شیر دل کو ٹہلتے دیکھا تھا۔ شیر دل آ چکا تھا تو مطلب صاف تھا کہ سردار بھی واپس قبیلے میں آ چکا ہے، یعنی کہ وہ کچھ دیر میں روم میں آتا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ کمرے میں اس کا انتظار کرنے لگی، لیکن انتظار ہی رہ گیا۔ 2 گھنٹے گزر گئے اور سردار کی واپسی کے کوئی امکانات نہ تھے۔ نیند سے اس کی بری حالت ہونے لگی تھی۔ جب گھڑی کے ہندسے نے 1 بجایا تب اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اب اس سے زیادہ وہ اس کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اب بے شک وہ آ کر اسے سزا ہی کیوں نہ دے، لیکن اس کی آنکھیں جواب دے چکی تھی۔ اس کا انتظار کرتے کرتے اس لیے اس نے سونے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ نیند میں کب اتری اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، ہاں لیکن ایک پرسکون نیند اسے ضرور آئی تھی۔ اس کا ڈاکو جی ٹھیک ہو گیا تھا، اس سے بڑھ کر تو جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ کل بھی ساری رات نہیں سوئی تھی، کل بھی عجیب سا ہنگامہ مچا رہا تھا یہاں۔ سردار سے صبح کے وقت کمرے میں آیا تھا یا کل دوپہر کے وقت، اس کے بعد اس کے کمرے میں کوئی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ نہ جانے قبیلے کے کون سے کام تھے جو ادھورے پڑے ہوئے تھے اور وہ سارے کاموں کو 1-2 دنوں میں ہی ٹھیک کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ خیر جو بھی تھا اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔
کہ وہ اب ٹھیک ہے اور اس کا ٹھیک ہو جانا ہی اس کے لیے سب کچھ تھا۔ تبھی تو وہ اتنا پرسکون ہو چکی تھی کہ اب نیند بھی اس کے اعصابوں پر سوار ہونے لگی تھی۔ تھک ہار کر وہ سونے کے لیے لیٹی تھی اور پھر جلدی نیند میں اتر بھی گئی تھی۔ سردار کمرے میں داخل ہوا تو اس کی پہلی نظر بیڈ پر دنیا جہاں سے انجان اپنی نیندوں کے جہان میں گم دعاؤں پر پڑی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے قدم بیڈ کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے دیکھا تھا، جب اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکان آئی تھی۔ کتنے سکون سے سو رہی تھی وہ، اور کتنی پیاری لگ رہی تھی وہ یوں سوتے ہوئے۔ وہ بے ساختہ نگاہیں اس پر جمع آ گیا۔ اس کے قریب آتے ہوئے وہ مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کتنا سکون تھا اس کی نیندوں میں۔ وہ جانتا تھا پچھلے 28 دنوں میں وہ ایک بھی دن سکون سے نہیں رہی ہوگی۔ ہاں، 28 دن سے وہ دنیا جہاں سے بے خبر تھا۔ کیا کیا نہ ہوا تھا ان 28 دنوں میں۔ وہ ہر چیز سے واقف تھا، اور جس چیز سے واقف نہیں تھا اس کے بارے میں بھی وہ سب کچھ جان چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی معصوم سی بیوی نے بہت ساری تکلیفیں سہی ہیں، اور ان 28 دنوں میں اس نے لوگوں کے سوال برداشت کیے ہیں، اپنا بچہ کھویا، اپنے شوہر کو پل پل موت کے قریب جاتے دیکھا ہے۔ وہ بے سکون تھی اتنے سارے دنوں میں۔ وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا یقیناً اتنے دنوں میں وہ ایک لمحہ بھی سکون سے نہ رہی ہوگی۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کمرے میں کچھ تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قالین پر کسی کی موجودگی کا احساس ہو، جبکہ صوفے پر بھی ترتیب تھوڑی خراب ہوئی تھی۔ شاید جن لوگوں کا ذکر بالا کر رہا تھا اس کا خیال رکھنے کے لیے رکھی گئی ان نرس اور ڈاکٹر کا، وہ رات کو اسی کے کمرے میں رہتی تھی۔ یہ بات اسے اچھی نہیں لگی تھی، لیکن فی الحال وہ اس بات کو زیادہ اہمیت دیے بغیر دعاؤں کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کا سکون سردار کو بھی سکون دے گیا تھا، لیکن اسے سکون میں دیکھتے ہوئے وہ کیسے رہتا؟ اسے اپنا بھی تو سکون چاہیے تھا، اور صرف اسے دیکھنے سے تو سکون ملنا نہیں تھا۔ اسے 28 دن سے وہ اس سے دور تھا، اور اگر وہ اس کے قریب بھی تھی، بہت قریب بھی تھی، تو بھی وہ اس کے قریب نہیں جا سکا تھا۔ نہ اس وقت اسے اپنی بیوی کی ضرورت تھی، اور پھر کچھ حساب کتاب بھی تو کرنے تھے۔ وہ کتنی دیر اس کے چہرے کو دیکھتا، آہستہ سے مسکراتا، کرسی چھوڑ کر اپنے چادر ایک جھٹکے میں کھینچ کر پیچھے پھینکتا، اپنے پیروں سے جوتوں کو آزاد کر چکا تھا۔ تو بیگم، اب حساب کتاب کا وقت آ گیا۔ وہ ایک جھٹکے میں اس کے بازو کو پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے بولا، تو وہ ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے لگی تھی، جبکہ نیند تو ایک لمحے میں ہی بھاگ گئی تھی۔ وہ نیند میں ڈوبی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ ڈاکو جی، اس نے بے حد معصومیت سے پکارا تھا۔ کیا ڈاکو جی؟ کیا کہا تھا میں نے تم سے؟ سونا مت میرے آنے سے پہلے۔ تو کیسے سو گئی تم؟ میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی تمہیں، یا پھر میری بات سمجھ میں آنا بند ہو گئی ہے؟ وہ غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، تو اس کے غصے پر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ نیند بہت دور بھاگ چکی تھی، اب تو بس وہی ذہن پر سوار تھا۔ سوئی تو نہیں تھی میں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پھر سے اپنی معصومیت بھری آواز میں بولی، تو سردار کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ اچھا، تو تم سوئی نہیں تھی، بلکہ یہاں آنکھیں بند کر کے میرا انتظار کر رہی تھی، خراٹے لیتے ہوئے؟ اس نے پھر سے سختی سے سوال کیا تھا۔ ایویں میں خراٹے نہیں لیتی، آپ لیتے ہیں، وہ منہ بنا کر بولی تھی، جیسے اس کی شان میں گستاخی کر دی گئی ہو۔ وہ کہاں خراٹے لیتی تھی؟ ہاں ہاں، مجھ پر تم نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہوئی ہے نا، میری ساری نیندوں کا حساب ہوتا ہے نا، تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں خراٹے لیتا ہوں کون سا؟ کبھی جاگی ہو میرے سونے کے بعد؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ آپ سوئے ہی رہتے تھے، میں ہی تو جاگ رہی تھی اتنے دنوں سے، آپ کے پاس، آپ کو دیکھتی تھی، اتنی منتیں کرتی تھی کہ آنکھیں کھول کر مجھے دیکھیں، لیکن آپ مجال ہے جو میری کوئی بات مانتے ہوں۔ بس ایک بار آپ اپنے حساب کتاب پورے کریں، پھر میں اپنے حساب کتاب پر آؤں گی۔ وہ منہ بنا کر اسے وارن کر رہی تھی کہ اس کے حساب کتاب پورے ہونے کے بعد بھی بہت کچھ باقی ہے۔ مطلب صاف تھا کہ اپنی ناراضگی ختم کرنے کے بعد سردار نے اسے بھی منانا تھا۔ زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، فضول باتوں میں بھی مت لگاؤ مجھے۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے آنے سے پہلے مت سونا، تو کیوں سو گئی تم؟ اس کا ہاتھ اس کی کمر پر آہستہ آہستہ سختی اختیار کرتا جا رہا تھا، جبکہ اس کے ہاتھوں کی گرفت میں تیزی محسوس کرتی وہ اس کے مزید قریب ہوتی، اس کے سینے میں چھپنے لگی تھی، جب سردار نے اچانک اسے خود سے دور کرتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو، جب میں نے سونے سے منع کیا تھا تو پھر سوئی کیوں تم؟ میری بات کی کوئی اہمیت نہیں تمہاری نظر میں؟ وہ گھورتے ہوئے اس کے سراپے کو اپنی نگاہوں میں لے گیا۔ اس کے لب اسے شرارت پر اکسا رہے تھے، مگر اکسا کیا رہے تھے، اکسا چکے تھے۔ وہ خود بھی اس سے دور نہیں رہ پا رہا تھا، اس سے دور رہنا اس کے بس میں پہلے بھی کہاں تھا۔ ڈاکو جی، آپ کے بال بڑے ہو رہے ہیں۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پھر اچانک سے بات بدلنے لگی۔ سردار نے ہلکی سی آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے لمس کو محسوس کیا، پھر ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اچانک اس کے لبوں پر جھکتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی سخت قید میں لے لیا۔ انداز جارحانہ تھا، جبکہ وہ قطرہ قطرہ اس کی سانسیں چرا رہا تھا۔ دوام کو اس کا انداز شدت سے خوف محسوس ہوا، مگر پھر وہ اس کی گردن میں بازو ڈال کر اس کے گرد پاؤں کا گھیرا مضبوط کر گئی۔ تم جانتی ہو میرے سوالوں کو نظر انداز کر کے تم اپنے لیے مشکل پیدا کر رہی ہو۔ خیر، تم اپنے لیے کچھ بھی کر لو، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر تم نے خود کے لیے مشکل پیدا کر ہی لی ہے تو ایسے ہی صحیح ہے۔ وہ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ انداز اب بھی جارحانہ تھا، وہ اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں انڈیلتا اس کے لبوں کے لمس سے سیراب ہو رہا تھا، جبکہ اس کی کمر میں بھی اس کی گرفت تیز ہوتی جا رہی تھی۔
سردار نے اس کا سر تکیے پر رکھتے ہوئے اپنی قمیض کے بٹن کھولے تو دوام کو کمرے کی روشنی تیز محسوس ہوئی تھی۔ جب اس نے ہاتھ بڑھا کر اچانک کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ حساب کتاب کرنے کا موڈ نہیں ہے اس وقت، کچھ اور کرنے کا موڈ ہے۔ حساب یہیں سے کل صبح شروع کریں گے۔ اوکے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے گرد اپنی باہوں کا مضبوط حصار بناتے ہوئے اب اس کی لبوں کو نرمی سے چومتا اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ اس کے جارحانہ لبوں کا لمس اس کی گردن پر بکھرنے لگا تھا۔ انداز میں وہی بے قراری، وہی بے چینی تھی۔ اس کے لب اس کی گردن پر بے ترتیب حرکت کر رہے تھے، جبکہ اس کی بڑھتی ہوئی قربت دوام کو اپنے سینے کی دھڑکنیں تیز ہوتی محسوس ہو گئیں۔ وہ کافی شدت پسند ہو رہا تھا، اس کے نازک سراپے کو اپنے شکنجے میں قید کر چکا تھا۔ دوام کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، اس کی رفتہ رفتہ بڑھتی ہوئی قربت محسوس کر کے، جبکہ کمرے میں ان دونوں کی خاموشی رقص کرنے لگی تھی۔ محبت کے اس حسین ملن پر پہاڑوں کے بیچ سے گزرتی ہوائیں بھی جیسے ملن کے گیت گا رہی تھیں۔ اسے اپنی آہوں میں قید کیے سردار جیسے دنیا جان بھلا چکا تھا۔ آج وہ اس کی باتیں نہیں، اس کی دھڑکنیں سننا چاہتا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ پوری طرح سے سردار کی باہوں میں قید تھی، جبکہ سردار اسے کسی تکیے کی طرح دبوچے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر سردار کا چہرہ دیکھنا چاہتے ایک شرم سی آ گئی تھی، جبکہ اس کے سینے سے لگے وہ اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھے ہوئے تھی۔ اس کے سینے پر نیلے اور کالے نشان تھے، یقیناً گولیاں یہیں پر لگی تھیں۔ زخم اب بھی موجود تھے لیکن اب کافی مندمل ہو چکے تھے۔ مسلسل بیڈ ریسٹ اور کوما میں ہونے کی وجہ سے اس کی پٹیاں کافی دن پہلے ہی کھل چکی تھیں، جس کی وجہ سے اب زخم کافی بہتر حالت میں تھے، لیکن پھر بھی وہاں پر نیل کے نشان بنے ہوئے تھے۔ وہ کافی تکلیف میں رہا تھا۔ دوام نے ایک نظر اس کے زخموں کو دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اپنے لبوں کو اس کے زخموں پر رکھتے ہوئے جیسے مرہم لگا گئی تھی۔ اس کی حرکت محسوس کر کے سردار نے اس کی گرد اپنی باہوں کا حصار اور مضبوط کیا اور پھر اسے جکڑ کر اپنے سینے میں چھپا لیا۔ ڈاکو جی، آپ کو درد ہو رہا ہوگا نا؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستہ سے سوال کرنے لگی۔ جب سردار نے نرمی سے آنکھیں کھول کر اس کا چہرہ دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے اچانک وہ اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اب انداز میں جارحانہ پن نہیں تھا بلکہ بہت میٹھا سا احساس تھا۔ وہ بے حد نرمی سے اپنے لبوں کو اس کے لبوں پر حرکت دیتے ہوئے ان کی نرمی کو محسوس کر رہا تھا، اور پھر کتنی دیر اس کا یہی انداز جاری تھا۔ وہ رفتہ رفتہ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے نہ جانے کتنے بوسے اس کے لبوں پر دے چکا تھا۔ اس کے لمس کی تعداد گننا آسان نہیں تھا، وہ جیسے برسوں کا پیاسا تھا اور بس اس کے لب ہی اس کی تشنگی کو مٹا سکتے تھے۔ ڈاکو جی، بھوک لگی ہے؟ وہ مزید گستاخیوں پر اتر آیا تھا۔ اس کی جسارتیں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی جب اس نے رکی سانسوں کے ساتھ بڑی مشکل سے کہا تھا۔ سردار نے آنکھیں کھول کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ انداز گھورنے والا تھا لیکن جس معصومیت سے وہ مسکرا رہی تھی، پھر وہ کتنی دیر گھور سکتا تھا؟ ایک جھٹکے میں اسے پیچھے کرتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی تیزی سے اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی۔ کمرے سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر میں آ کر میرو کھانا دے جائے گا، وہ الماری سے اپنے کپڑے نکالتے ہوئے بولا تو اسے لگا جیسے وہ اس سے ناراض ہو گیا۔ وہ تیزی سے اٹھتے ہوئے اس کے پاس آتی، اس کے گرد اپنا حصار بناتے ہوئے اپنا سر اس کی پیٹھ پر رکھ چکی تھی۔ اب کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ بھوک کا انتظام ہو جائے گا 10 منٹ میں۔ اور اس کے بازو اپنے ہاتھوں سے کھولتے ہوئے ایک سوٹ نکال چکا تھا، جبکہ اس کی ناراضگی کو وہ سمجھی نہیں تھی۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا پھر سے منہ بن گیا، آپ اتنے ناراض کیوں ہیں مجھ سے؟ رات کو تو مان گئے تھے، اب کیا ہو گیا؟ وہ سچ مجھ میں پریشان ہو گئی تھی، تھوڑی دیر پہلے تک تو بالکل ٹھیک تھا، اب کیا ہو گیا تھا اسے؟ رات اس کے سونے کے بعد بھی وہ اس کے لبوں کا لمس اپنے نازک سراپے پر محسوس کرتی رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ جاگتا رہا ہے اور شاید وہ جاگتا ہی رہتا تھا، اسے یوں ہی اپنی باہوں میں بھر کر۔ اسے عادت تھی ساری رات اس سے پیار کرنے کی، لیکن وہ ناراض نہیں تھا، اسے اتنا تو وہ جانتی تھی۔ تو اب کیا ہوا تھا؟ میں تم سے راضی کب ہوا تھا جو دوبارہ ناراض ہوں گا؟ وہ کپڑے نکالتے ہوئے پلٹ کر اسے سوال کرنے لگا تو دوام کو جواب سمجھ نہ آیا تھا۔ آپ راضی ہو گئے تھے تبھی تو آپ میرے اتنے پاس تھے، مجھے پیار کر رہے تھے۔ تم میری بیوی ہو، تم سے پیار کرنا فرض ہے مجھ پر، میں تم سے راضی ہوں، یہ خیال کیوں آیا تمہیں؟ کیا کیا تم نے مجھے منانے کے لیے؟ سردار اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا تو وہ حیران سی ہو گئی۔ آپ راضی تو تھے رات کو؟ وہ معصومیت سے انگلیاں چٹکتے ہوئے بولی۔ راضی نہیں تھا، اچھے موڈ میں تھا، باقی راضی ہو کر میں ایسا نہیں ہوتا، اور یوں میرے سامنے شکلیں بنانے سے بہتر ہے کہ سوچو مجھے راضی کرنے کے لیے کیا کیا تم نے۔ ہٹو سامنے سے، وقت پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے قبیلے میں تباہی مچی ہوگی، ہر چیز کو سیٹ کرنا ہوگا۔ 28 دن میں قبیلے کا سارا نظام تہس نہس ہو گیا۔ چلو ایک بات تو مجھے پتہ چل گئی کہ یہ قبیلہ میرے بنا نہیں چل سکتا، وہ کہتے ہوئے واش روم میں گھس گیا تھا۔ پیچھے دوام اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی، بلکہ اپنا سا منہ لے کر کہاں رہ گئی تھی، وہ تو روتی شکل بنائے کھڑی تھی جس کو بالکل بھی اہمیت نہ دی گئی تھی۔